جی جناب اگلا سوال. ہم جس نماز پر نماز پڑھتے ہیں اس پر اکثر خانہ کعبہ یا روزہ رسول بنا ہوتا ہے, کیا اس پر کھڑے ہونا چاہیے یا نہیں کھڑا ہونا چاہیے. میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے, قطعاً نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ تو مسلمانوں نے نادانستگی میں اپنے خلاف سازش کی ہے ان مقدس جگہوں کی عزت کم کرنے کے لیے. پہلے یہ مسلح نئے نئے جب آئے تو لوگ ان کو فریموں میں لگوایا کرتے تھے, آہستہ آہستہ زمین پہ اتر آئے. تو ایسے مسلح نہیں ہونے چاہیے جن پہ خانہ کعبہ شریف یا روزہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہو. یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ خلاف ادب ہے, نہیں ایسے مسلح یوز کرنے چاہیے, قطعاً نہیں کرنے چاہیے. مولانا رومی کے بارے میں ان کی جو کتاب ہے مثنوی مانوی وغیرہ, اس کو علماء قرآن کی طرح کہتے ہیں, اس کی کیا حقیقت؟ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی طرح کہتے ہیں, دل میں تو قرآن سے اوپر مانتے ہیں اس کو. اللہ اکبر. اس کا یہ یعنی ثبوت ہے کہ یہ درس قرآن نہیں دیتے ہیں, درس مثنوی مولانا روم دیتے ہیں. جبکہ قرآن میں کیا ہے, سورہ نام آیت نمبر 19, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. انہوں نے قرآن آپ سے چھین کے آپ کو مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں. وہ ایک مری کے مولانا صاحب تھے, پیر صاحب بہت بڑے, میں نام نہیں لیتا, آپ کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ ہماری اب ایک اکیڈمی کی پالیسی چینج ہوئی ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی کے یعنی وہ بالکل ٹریگر نہ ہو جائے. ایک فوت ہو چکے ہیں پیر صاحب بہت بڑے, جن کے بیٹے آج کل جداد پہ لڑ رہے ہیں انگلینڈ کے اندر. تو جن کا وہ کلپ بڑا مشہور ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں مجھے خانہ کعبہ شریف میں کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ طواف کے دوران کی دعائیں نہیں آتی. حالانکہ طواف کے دوران تو دعائیں کوئی نہیں ہوتی ہیں, ایک ہی دعا ہوتی ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک. پہلا مسئلہ ہی چل رہی ہے تھوڑا دعا طواف نہیں ہوتی کوئی نہیں, ایک ہی دعا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکن یمانی سے حجر اسود تک مستجاب دیوار کے سامنے سے چکر کاٹتے ہوئے دعا پر, باقی تو اوپن ہے, آپ جو مرضی کریں. تو وہ کہتا ہے مجھے کسی نے آگے پوچھا تو میں نے کہا وہابیوں کو گالیاں دے دیا کرو اگر آپ کو طواف کعبہ کی دعائیں نہیں آتی. تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہ ان کا کلپ بڑا مشہور ہے, وائرل ہوا ہے. یہ وہی پیر صاحب ہیں جن کے بیٹے آپ لڑ رہے ہیں جداد کے اوپر. یہ پیر صاحب کو میں نے خود سنا ٹی وی کے اوپر, یہ کہہ رہے تھے فوت ہو چکے ہیں, اللہ کے پاس جا چکے ہیں, اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوں گے, لیکن جو کچھ غلطیاں ان کی پیچھے موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ میں یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے کیا کروں, یعنی میں لوگوں کو کس چیز کا درس دیا کروں. بڑا عرصہ میں پریشان رہا, پھر اللہ نے مجھے دماغ میں بات ڈالی کہ یار مثنوی مولانا روم جو موجود ہے اس سے درس دیا کرو. یعنی وہ کہہ رہے تھے لوگ اکتا جاتے ہیں نا روزانہ ایک جیسی باتیں سن کے, سر میں آپ کہتا ہوں قرآن آپ درس دیں. اللہ کا فضل ہے 300 لیکچر ہو چکے ہیں, ابھی 25 پارے مکمل نہیں ہوئے ہیں, اور میں اس سے بھی لمبے درس دے سکتا تھا. چیزیں رپیٹ بھی ہوتی ہیں, اکتاہٹ کوئی نہیں ہوتی. قرآن تو ویسے ہی اتنا یعنی موٹی کتاب ہے تو ریپیٹیشن تو بہت کم ہی اس میں اس طریقے سے آتی ہے, بے شک چاند ایک معاملات میں آتی ہے, لیکن بوریت نہیں ہوتی. تو میں اتنا دکھی ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کو چھوڑ کہتے ہیں مثنوی مولانا, وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ جی یہ قرآن کی مثل ہے, بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں. سر مثنوی مولانا روم جو ہے نا جی شرک اور نبی علیہ السلام کی گستاخیوں کا پلند ہے, اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. اس میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جو صراحتاً کفری ہیں, جو انہوں نے مثالیں کے طور پہ بیان کی ہیں. یعنی نبیوں کے بارے میں تو آپ مثالیں نہیں بیان کر سکتے. قرآن میں 2 جگہ آیا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ فرقان میں. اے نبی ذرا دیکھو تو تمہارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں, یہ گمراہ ہو گئے, کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. کافر بھی تو مثالیں بیان کرتے تھے. یا آپ نے اکثر مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جی وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے, انہوں نے ایک بندے کو دیکھا, اس نے کہا یا اللہ تو میرے پاس آئے, میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں, تو جوتیاں بواں کپڑے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا. تو اور کیا کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہی سکھانا تھا نا کہ اللہ کی اسماء و صفات یہ نہیں ہے. ہمارے سامنے بھی کوئی کرے گا ہم کہیں گے یار خدا کے لیے قرآن میں آیا واضح لیسا کمثلہ شیء, یہ تو اللہ بھی ڈانٹ رہا ہے کہ میری مثل کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی مثال نہ بیان کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اگر اس کو سمجھایا تو صحیح کیا. وہ کہتے ہیں موسیٰ کو اللہ نے ڈانٹ دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کی ڈیوٹی تھی, جو سب زیادہ توحید جانتے تھے, یہ آپ کے ننگے پھرنے والے باپوں کو توحید آتی ہے کہ پیغمبروں کو توحید آتی ہے جو اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہے آن دی فیس آف ارتھ. جی جھوٹا واقعہ گڑا بابوں کو اوپر کرنے کے لیے. پھر جی اللہ نے کہا جی منو انسانی گوشت نہیں رہا. قرآن میں واضح ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. ٹھیک ہے جی, یہ اپنا جسم کاٹنا, خودکشی کرنا تو حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا. ویسے دوسرے پڑھ سکتے ہیں, جو دینی لیڈر ہیں وہ نہ پڑھے.
وہ کہتا ہے جی گوشت تو بڑے بندے کو گئے, کسی نے گوشت نہیں دیا, ایک بندے نے کاٹ کے دیا, انہیں ایتھو کٹا تیرا گٹا لوے جھوٹیا نبی تے جھوٹ مارنے. اور پھر گوشت لے کے پہنچے, ہر جگہ کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے پہنچے, جیسے ویسے کرنی پہ وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ کیا ہوا انہوں نے. اور میں نے ان کو پھکی دی ہے کہ مولا علی کے تو سامنے دانت ٹوٹے تھے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے, سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دانت شہید ہوئے تھے کون حضور کا زخم دھوتا تھا؟ فاطمہ دھوتی تھی, پانی گراتی تھی, حضرت علی دھوتے تھے, اور جب خون نہیں رکتا تھا تو فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو آپ کا یہ خون رکا. مولا علی کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں, مولا علی تو اپنے دانت نہیں توڑے ہیں, تھی کہتے ویسے کرنی نے بھان دیتے ہیں دانت, جھوٹے ہو. یا پھر کہو کہ ویسے کرنی بڑا عشق رسول سی, مولا علی تو ہی بات کہ مولا علی کی جوتیوں کے برابر بھی بیٹھنے کی ان کو جگہ مل جائے تو بڑی ان کے لیے سعادت ہے. اور ویسے کرنی جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ کے خلاف شہید ہوئے ہیں. حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کی ہے انہوں نے جنگ صفین میں آ کے. پوری زندگی انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا, لیکن جب صفین کا موقع آیا تو حضرت علی کے ساتھ ہوئے. وہ ان کو پتا تھا یہ حق و باطل کی لڑائی ہے, یہ کوئی چھوٹی لڑائی نہیں تھی. تو ان کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. ادھر انہوں نے یہ بھی جھوٹ باندھے ہوئے کہ جی وہ ادھر کا دوش گدا ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر کیا کہتے ہیں تو بھی تو انسان سے تو کیوں نہیں گوشت لایا. اچھا جی ہوں موسیٰ انسان ہو گیا, ویسے تو کہتے ہو پیغمبر نور ہوندے نے, چلو اور تسی ادھر چپ کٹو گے ادھر کاٹ دیں گے, تھوڑا کدھر جاؤ گے نس کے, اور جھوٹے ہو کو گل کرو. تہاڈی اپنی ٹائم جی مسئلہ غلط ہے. پیغمبر تو نور ہوتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں نور ہدایت ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہوتے ہی نور ہیں. یہ سب جھوٹے واقعات. ایون یہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے نور بشر کے مسئلے میں جو جال حق میں ایک مثال لکھی ہے, ان کو کسی نے کہا قل انما انا بشر مثلکم, یہ قرآن میں ہے کہ نبی آپ فرما دو کہ انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. مرتبے میں نہیں, اسپیشیز میں. مرتبے میں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, آپ ان دو آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شکار جو ہے نا وہ تیتر اور بٹیر کی آواز نکالتا ہے تیتر اور بٹیر کو شکار کرنے کے لیے جال ڈالتے وقت, اس طرح نبی علیہ السلام بھی کافروں کو یہ کہا کرتے تھے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں تاکہ وہ میری بات سن لیں, ورنہ آپ انسان نہیں تھے. مثال کیا بیان کی, شکاری تو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, نبی علیہ السلام کا دھوکہ دے رہے تھے. قرآن میں آتا ہے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, ہم آپ سے سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے, بس آپ نے پہنچا دیا, آپ دوزخ میں جو جاتے ہیں جائیں. تو جب نبی کو یہ پوچھے ہی نہیں جانا لوگ دوزخ میں کیوں گئے, تو نبی علیہ السلام کیا نعوذ باللہ ایکٹنگ کریں گے لوگوں کو کہہ کہ میں بشر ہوں میرے قریب آؤ, اور نبی تو بے پرواہ ہے, اس کا کام صرف پہنچانا ہے, منوانا تو ہے ہی نہیں ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی ایکٹنگ کرتے تھے نعوذ باللہ. یہ مثال جو لکھی ہے نا جال حق کے اندر, یہ بھی مثنوی مولانا روم سے آئی ہے. یہ فضائل و برکات میں نے آپ کو مثنوی شریف کے بتا دی ہیں. ایک اور برکت لے جائیں, یہ آج کل ایک جعلی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی تصویر چل رہی ہے یوٹیوب پہ, وہ سبز پگڑی رکھی ہوئی ہے, ایک بڑا اونچا سا تبوتر ہے, وہ مولانا روم کا مزار ہے. اللہ, اور وہ تو جناب بچپن سے آ رہی ہے. اسی چونکہ مزارہ دے مندے لے رہے ہیں کسی زمانے سے, سانو سارے مزارہ دی شکلوں کا پتہ ہے. وہ مولانا روم کا مزار ہے اصل میں, وہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو صدیوں سے کسی نے نہیں دیکھی ہے. بخاری میں الفاظ ہے, سفیان تمار کہتے ہیں میں نے حضور کی قبر دیکھی ہے, تابعی تھے, اور وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی, ایک بالشت ایک گٹ, اور حضرت ابوبکر کی قبر بھی اتنی اور حضرت عمر کی بھی. کہتے ہیں میں نے تینوں کی قبریں دیکھی ہیں اونٹ کی کوہان جتنی. صحیح بخاری 1390 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور کہتے ہیں اس پہ سنگریزے رکھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے پتھر, حضور کے کوئی مزار نہیں بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اب تو صدیوں سے وہ یہ جو حکمران اندر بھی جاتے ہیں نا, وہ قبر مبارک تک نہیں جاتے ہیں, باہر دیوار ہے تاکہ بے حرمتی نہ ہو. یہ وہ نور الدین زنگی والا جو واقعہ ہے وہ تو جھوٹا ہے, کوئی ثابت نہیں, جعلی واقعہ. وہ آپ کے پی ٹی وی کے ڈرامے میں ہی ہے, اور ڈرامے ہی لایا ہے. اسی ساتھ ایڈ کر دینا کہ جو کہتے ہیں بنانا ان کے لیے آیا تھا. ہاں ویسے کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کیلا نازل ہوا سی, او خدا دا نہ کسی گورے سن لیا نا انہاں دس دینا کیلا کتنا پرانا جے, یہ جھوٹ مارنے بند کرو, کیلا پہلا تو ہے. آپ کہتے ہیں ملک کا سربراہ مسجد کا ممبر سنبھالے, جمعہ خطبہ دے,
کیا زرداری، نواز شریف، عمران خان یا اور بھی کوئی دیندار لوگ اس کے اہل ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ان کے برعکس علماء حضرات بھی ایسے ہی مفاد پرست ہیں یا تقسیمی ہیں یا گالیاں اور گندی زبان استعمال کرنے والے ہیں. تو دوسرے مکاتب فکر کو کافر، بدعتی، مشرک وغیرہ کہنے والے ہیں جو بھی سیاسی جماعتوں کے علماء ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس کا مطلب اس نے جواب تو خود ہی دے دیا کہ اسلام میں سارے ننگے ہیں، چاہے مولوی ہو چاہے سیاستدان ہو. ہم نہیں کہتے اسلام میں جب امیر المومنین ہوا کرتے تھے مسجد کی امامت بھی وہی کرتے تھے. جی بے شک. ٹھیک ہے نا. آج بھی ایران کے اندر پریزیڈنٹ آف ایران خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا. ٹھیک. ہم نے کہا تھا جمعے کا ممبر سنبھالیں، نماز مولوی سے پڑھوا لیں اگر آپ کی بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک تو داڑھی شرط ہی کوئی نہیں ہے. مسلم شریف میں 4 شرطیں ہیں. سب سے پہلے قرآن کا علم، اس کے بعد سنت کا علم، اس کے بعد ہجرت جس نے پہلے کی ہے، اس کے بعد جس کی عمر زیادہ ہے. ٹھیک. فقہ حنفی میں اور بھی ہیں شرائط، وہ میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو صحیح مسلم میں یہ 4 ہی شرائط ہیں. ٹھیک. تو اس میں داڑھی تو کوئی نہیں ہے. اچھا داڑھی کی شرط بتاتے ہیں، جھوٹ بولنے کی نہیں بتاتے کہ جھوٹ نہ بولتا ہوں. جی. جو داڑھی رکھ کے ممبر پہ جھوٹی روایتیں بیان کرے، جھوٹا دین پیش کرے، وہ جھوٹ نہیں نظر آتا. صحیح. گالی گلوچ نظر نہیں آتے. داڑھی میں پورا اسلام داخل کیا. داڑھی الگ سے ایک ثواب کا کام ہے اور ایک مسلمان مرد کے میرے نزدیک، باقی تو سنت کہتے ہیں، میں داڑھی کو مرد کے لیے فرض سمجھتا ہوں. اتنی داڑھی کہ اس کی شیپ اتنی بڑی بھی ہو کہ وہ عورتوں سے اس کی مشابہت نہ ہو. ٹھیک. چھوٹی چھوٹی داڑھی یہ فرض ہے. مٹھی رکھیں، ہماری تو مٹھی سے بھی زیادہ ہے تو زیادہ ثواب ہے. بال چھوٹی چھوٹی داڑھی کافی ہے. شاید افریدی صاحب کی جس طرح کی داڑھی ہے. احمد لیاقت کا نام میں نہیں لینا چاہتا تھا. تو داڑھی کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 33 موجود ہے. وہ کیا بات ہو رہی تھی جس سے میں یہ اس طرف گیا ہوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ممبر کس کے والے ہو. تو میرے بھائی سیاستدانوں سے کم از کم یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ وہ کفر و شرک کے فتوے لگائیں گے. اور باقی کہنا انہوں نے تو چنے پازیٹیولی بات کی ہے میرے سینس کے مطابق، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ جی علماء جو ہیں ان کو چاہیے، تو علماء بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. کیا کوئی بریلوی اجازت دے گا کہ اس کی مسجد کا جمعہ کوئی اہل حدیث آ کے پڑھائے؟ وہ کہے گا گمراہ ہے. اہل حدیث بھی یہی کہہ دے گا. تو علماء تو ایک دوسرے کو بھی گمراہ مان رہے ہیں. تو اگر سیاستدان کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. آپ کا کرنا زیادہ برا ہے کیونکہ آپ نے اسلام سے اخلاقیات نہیں سیکھے. آپ تو اسلام کے ٹھیکیدار تھے، آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو حکمرانوں کو تقریر کرنی چاہیے. پریزیڈنٹ آف ایران تہران میں خود جمعہ پڑھاتے ہیں. لاکھوں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں. ایران کے اندر ایک شہر میں ایک جمعہ ہی ہوتا ہے اور جمعے کا مقصد بھی یہی ہے. اسلام آباد میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، شاہ فیصل مسجد میں. مسلمانوں کی ڈیٹرنس ہو نا. جی. حج میں بھی تو سارے عرفات میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں نا، تو اسلام آباد میں نہیں جمع ہو سکتے. ہر شہر میں ایک جمعہ ہو. جب بہت زیادہ تعداد ہے تو 2 جمعے کر لیں، 2 ایکسٹریم پہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ ہو اور اس علاقے کے ایم این اے دیں جمعہ. میرے صاحب میں تو عمران خان صاحب کو جمعہ خود پڑھانا چاہیے. بلکہ عمران خان تو ماشاءاللہ تقریر بھی اچھی کر لیتا ہے یار. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے اس دن وہ جو 6 ستمبر پہ انہوں نے جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، رومن پرشین امپائر پہ وہ ساری تقریر اس طرح جو ہم آپ کو بتاتے تھے، انہوں نے سب کچھ مطلب وہ رٹے ہوئے تھے، سن تک رٹے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے وہ کسی بھی ایک یعنی ریاست مدینہ اور نبی علیہ السلام کی محبت کا جو کچھ انہوں نے یعنی جس طریقے سے وہ آپ کی سیرت کی بات کی ہے، یہ کچھ ہی تو علماء کر رہے ہوتے ہیں نا. صحیح. تو عمران خان تو تقریر کر سکتا ہے، اس پر تو فن ہے تقریر کرنے کا. تو میرا خیال ہے شاہ فیصل مسجد سنبھال لینی چاہیے کم از کم جمعے کے خطبے کے لیے. اور آپ امیجن کریں کہ اگر جمعے کا خطبہ عمران خان دے رہے ہو، بے نمازی بھی نماز پڑھیں گے. سر یہ بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جب حساتی طور پہ بنو امیہ کے خلیفہ بن گئے 99 ہجری میں، تو ایک تابعی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے چونکہ حکمرانوں کو محلات بنانے کا شوق تھا نا، تو چوراہوں پہ لوگوں کی گفتگو یہ ہوتی تھی تیرے کتنے مکان تھے میرے کتنے مکان. جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں تیرے کتنے پلاٹ تھے میرے انے پلاٹ. کہتے ہیں جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا، تو وہ تو جب جمعہ پڑھانے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے نا، تو ان کے کرتے پہ بھی 10 15 پیونگ لگے ہوئے ہوتے تھے. تو پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا. جب حکمران سادہ کپڑے پہن کے آ رہا ہے، کیا بات، تو لوگوں پہ کیا افیکٹ ہوگا. فیشن تو خود ہی مر جائے گا نا. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن عمران خان صاحب جب ملے ہیں اس کو وفاقی ان کا جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کا، تو سمپل اس نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا. تو سر اب پھر سمپل کاٹن کا سوٹ پہننا ہی جو ہے نا یہ فیشن بن جائے گا. جب آپ کہیں گے میں نے 40 لاکھ کی گھڑی پہننی ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے 15 لاکھ کا پرس رکھنا ہے اپنے پاس،
اور میں نے جناب وہ 10 لاکھ روپے کی جوتی ہی بنوانی ہے اور میں نے جو ہے وہ اس قسم کے پینٹ کوٹ سلوانے مہنگے مہنگے, تو پھر ظاہر ہے فیشن نیچے ٹرانسفر ہوگا. آپ لوگ کہیں گے یار سب سے بڑی پوسٹ پرائم منسٹر کے پاس ہے, وہ بھی تو سمپل ایک کاٹن کا کرتا ہی اس نے پہنا ہوتا ہے اور شلوار پہنی ہوتی ہے اور اوپر واسکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے سادہ سی, تو خود بخود فیشن وہی بن جائے گا. تو عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے وہ تابعی کہتے ہیں بعد میں یہ حالت ہوگی کہ چوراہوں پہ لوگوں کی گفتگو یہ ہوا کرتی تھی کہ اس مہینے تو نے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا. گفتگو چینج ہو گئی کیونکہ جب باتیں یہ حکمران تو اوپر سے نیچے چیزیں ٹرانسفر کرتی ہے, یہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ہم کہتے ہیں ممبر جو ہے نا ان کے حوالے کریں, نمازیں آپ پڑھائیں, ایک مولوی رکھ لے ساتھ جو اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے, نمازیں پڑھیں, ورنہ آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو دے دیں گے بندے, کیوں نہیں ہے. ہر شہر میں جو ہے وہ علمی کتابی لوگ موجود ہیں جو نماز بھی آپ کو قرات کے ساتھ صحیح پڑھا کے بتا دیں گے, تنخواہ بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایم این ایز اور ایم پی ایس کو کوئی مسئلہ نہیں تیاری کرانا. اور انہوں نے بھی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے 12 تقریریں, ہر وہ 12ویں جمعے ریپیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایم این اے ایم پی ایس جو ہے یہ آج کل کی جو جنگ ہے, بی اے پاس ایم اے پاس, ان کی تو بڑی کیپیبلٹی ہے. یہ اگر آ جائے تو مولویوں کی تقریر سننی ہی کسی نے نہیں ہے, یہ تھوڑی ہمت تو کرے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو مسکات خرید لیں, قرآن پاک ایک ترجمے والا لے لیں اور ایک طرف سے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں آپ جیسے جمعہ کو پڑھا ہی سکتا ہے, انہوں نے کسی کہانیاں پڑھانی ہے. آپ قرآن میں آلموسٹ یعنی قرآن حکیم کے جو صفحات 350 صفحات تو بنتے ہی ہیں نا. تو سال میں کتنے جمعے؟ 52. تو آپ روزانہ اگر یعنی ہر جمعے کے اندر آپ 5 صفحے بھی قرآن کے نا عربی اور ترجمہ پڑھ کے سنا دیں اور تھوڑی سی تفسیر تفہیم القرآن خرید دیں مولانا مودودی کی, 5 صفحے ان کا ترجمہ اور تفہیم القرآن سے تفسیر پڑھ کے ہی بتا دیں, پونا گھنٹہ تو لنگ جائے گا. تو آڈے ورگا جمعہ ہی نہیں کسی نے پڑھایا ہونا. اور نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ بھی قرآن کی آیات ہوتی تھی. تو لیں ان سے میں پر فوراً لیں. تنخواہ نہ ان کی بند کریں. ان کو کیا آپ گھر بیٹھنے کی جیسے وہ گوسٹ ٹیچر ہوتے ہیں نا, گوسٹ علماء بنا لیں کہ یہ گوسٹ گھر تک گرے, یہ ان کا سائے جو ہے نا عوام پہ نہ پڑے. تنخواہ ان کی باقی رکھیں. ٹھیک ہے نا جی. نوکری سے نہ ان کو فارغ کریں, مراد دیں, سب کچھ دیں, لیکن ممبر ان سے لے لیں. اور میں کہہ رہا ہوں اس پہ راضی بھی ہو جائیں گے وہ. ممبر کو چھوڑتے ہی تنخواہ کی وجہ سے نہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ یار تنخواہ تو اڈی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تنخواہ تو ڈکلیئر ہوتی ہے 10,000, باقی ہوتا ہے چندہ. میرے پاس اگلے دن ایک مولانا صاحب ملنے آئے تو وہ بتا رہے تھے تنخواہ پوچھی کہتے 10,000. تو آئے گاڑی میں تھے, ڈرائیور بھی ساتھ تھا. تو یہ 10,000 اللہ کی برکت ہے, اللہ کی مہربانی ہے, ڈرائیور بھی رکھے ہے. ٹھیک ہے جی. گڈی پانی پاندے ہونے نے, ڈرائیور بھی فیس بھی لے ہی ہوئے گا نال. تو گڈی بھی جڑی ہے وہ مطلب انہوں نے 2 نفل پڑھا ہوئے گا تو اینڈ مسلح چکا ہوئے گا, گاڑی کی چابی چلے پی ہوئے گی, وہ جا کے بعد انہوں نے چک لی. انج آئی ہوئے گی نا گڈی. یہ پہلے آدی سن 19 طرح گڈیاں آدی. وہ جی اینڈ مسلح چکیا تو تھلے جناب سونے دیا کانا. ٹھیک ہے نا جی. تو جناب اینڈ سلام پھیرا, سجے پاسے سارے حافظ, کھبے پاسے سارے ناظرہ. حالانکہ جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ خود نماز تجوید کے ساتھ نہیں سنا سکتے. لوگوں کو بنانا بڑی دور کی بات, جھوٹ, سب کچھ جھوٹ ہے. اس طرح ہوتا تو صحابہ کرام بیچارے پورا دن نبی علیہ السلام کے پاس شاگردگی سے صحابہ صبح اختیار کرتے, حضور بھی ایک نگاہ مار کے صحابہ صبح کو کہتے میرے پیچھے نماز پڑھو نا, سجے پاسے والے سارے حافظ ہو جان گے, کھبے والے سارے ناظرہ. نا انج نہیں ہوتا. نبی کو بھی حکم ہے قرآن میں قل رب زدنی علما, نبی آپ بھی دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. علم سیکھنے سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی اس طریقے سے یہ کوئی گریسپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہوگا. اس کو روک لے. میرا خیال ہے عثمان بھائی نے سموسے منگوا لیے ہیں. سموسے کا وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ, باقی گفتگو سموسوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جی جناب, سموسوں کے وقفے کے بعد فرمائیے. علی بھائی سوال ہے, جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ پرندوں کو زندہ کرو, تو یہاں زندہ کرنا اور اسی بات پر کفار کا اعتراض تھا کہ وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بھائی نے سوال ہے کہ اس میں فرق کیوں ہے. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ یہ یعنی سوال تو جینون ہے کہ کافروں نے جب ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام سے کے تھرو جی کہ ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھایا جائے, سورۃ الانبیاء کے شروع کے رکوع میں بھی آتا ہے, تو اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دے دیا تھا. اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء جو ہے نا یہ پارہ نمبر 17 کی پہلی سورت ہے, اور انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے
وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کو پریشان خواب آتے ہیں. یہ جو قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو خواب میں آتے ہیں. بل افتراہ، بلکہ جھوٹ باندھتا ہے. بل هو شاعر، کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. تو یہ ایسے معجزے کیوں نہیں لے آتا جو کہ اگلے نبیوں کو دیے گئے تھے؟ یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ بھی کر کے دکھائیں. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بجلی آتی تھی، آگ آتی تھی اور ان کی قربانی کے جانور کو راکھ کر دیتی تھی. یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا تھا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے. سورہ نساء کے اندر آتا ہے. میں نے معجزات، کرامات، استدراج، ان سب کے اوپر نا 6-7 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. مسئلہ نمبر 131 ABCD. اس میں میں نے وہ 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں جو مانگتے تھے، اللہ نے کہا نہیں دکھانے معجزات. نبی کا معجزہ ہے قرآن، قیامت تک کے لیے دعوے نبوت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی سے کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے. یہ لے آئے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی بستی اپنے نبیوں کے اوپر ایمان نہ لے کے آئی اس سے پہلے. افہم یؤمنون، کیا یہ لے آئیں گے ایمان؟ یعنی جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو کیا یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معجزہ اس لیے نہیں دکھایا جا رہا، وہ قرآن پاک میں واضح آیا کہ جب معجزہ دکھا دیا جائے منہ مانگا تو اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے. سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا نا کہ آسمان سے کھانا نازل ہو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا کھانا تو نازل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی انکاری ہوا پھر عذاب آئے گا. عذاب آ جاتا ہے جب آپ نبی سے منہ مانگا معجزہ لیں اور وہ دکھا دے اور پھر بھی نہ مانے. قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکل آئی، ایمان نہیں لائے، عذاب ہو گیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے عذاب کا نہ آنا، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ وہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھائے. ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا کہ وہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر نے چونکہ دعوت کے لیے سورس بننا ہوتا ہے تو پیغمبر کو آخری درجے میں اللہ تعالیٰ ہر وہم تک بھی نکال دیتا ہے اس کا. وہ اعلیٰ درجے کے ایمان پہ ہوگا تب لوگوں کو کنوکشن کے ساتھ بلا سکتا ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، ان کی لائف سٹیک پہ لگی، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا کیونکہ ان کا ایمان بڑے لیول کا ہوتا تھا. قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 پرندے پالو، ان کے پھر گوشت بنا کے تو پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر بلاؤ تو وہ تمہاری آواز سن کے آئیں گے. اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ایمان ہے، لیکن میں دل کی مطمئن ہونے کے لیے کرتا ہوں. تو نبیوں کے تو ویسے کی چیزیں غیب کی حاضر ہو جاتی ہیں ان کے سامنے. صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نہیں دکھایا گیا. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام 2 قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، فرمایا رک گئے، ان کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغلی کھاتا تھا، ایک ٹہنی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگا دی. فرمایا جب تک ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی. صحابہ نے کہا ہمیں بھی دکھائیں. ان کو پتا تھا یہ نبی کو ہی دکھایا جاتا ہے. ہم نے ایمان بالغیب رکھنا ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں میں نے اپنے رب سے ارادہ کیا کہ دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دیکھنا نہیں، لیکن مجھے ڈر ہوا تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، عذاب دیکھ لو، مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو نبیوں کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا جاتا ہے. سورۃ النام میں آتا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی تھی. ہمارے نبی علیہ السلام کو یعنی معراج کروائی گئی تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑے لیول کا ہو، پھر لوگوں کو بلائیں. باقی لوگوں نے بالغیب ایمان رکھنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ جو نبیوں والا ایمان ہے نا، یہ اور کسی نے ڈیمانڈ نہیں کرنا. نبیوں والا ایمان جو ہے نبیوں کے ساتھ خاص ہے. آپ کا کام ہے صرف ٹو فالو دا پروفٹ، دیٹس آل. اور قرآن میں آیا نا سورہ ملک میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ اجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر عظیم اور مغفرت. یہ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 179 وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب
اللہ کے یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جب جس رسولوں کو میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تمہارا کام ہے اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو نہیں چیزیں دکھانی، صحیح، دکھانی صرف پیغمبروں کا ہے. تم نے پیغمبروں کے کہنے پہ ماننا ہے تبھی تو جنت ہے. ٹھیک، پیغمبروں کے لیے اس لیے جنت ہے کہ ظاہر ہے کسی کو تو ٹرو ریپرزینٹیٹو بنانا ہی تھا نا، اس لیے کوئی بندہ پیغمبر نہیں بن سکتا ایفرٹ کے ذریعے. یہ وہ بھی ہے، ٹھیک، کسبی نہیں ہے. کسبی کہتے ہیں جو کسب محنت سے حاصل کر لے، وہ بھی جو اللہ کی طرف سے ہو. تو نبوت ایک وہ بھی مقام ہے جو کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک، ٹھیک ہو گیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا اور باقیوں کے لیے ایسا نہیں ہے. صحیح. علی بھی ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بتائیں. بڑی دفعہ قسمیں بھی کھائی ہیں کہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر 2 کلپ ہے جی، گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور سچی توبہ کا طریقہ. یہ 2 کلپ دیکھ لیں. اس میں میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی دنیا جو ہے نقد ہے، اس کا نفع اور نقصان آپ فوراً فیل کر لیتے ہیں. ٹھیک، مثال کے طور پہ آج اگر کوئی شخص زبان پہ کوئلہ رکھے تو زبان جل جائے گی، بے شک، لیکن حرام کا مال رکھے، چاہے حرام کی کمائی سے ہو یا خنزیر کا ٹکڑا کوئی ادھر بنا ہوا خنزیر رکھ لے زبان پہ، گرما گرم نہیں ٹھنڈا کر کے میں سڑ جائے گی، وہ تو کوکڑ والی بھی سڑ جائے گی. ٹھیک ہے، تو کیا زبان جلے گی؟ نہیں. کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر لے، کیا اس کے پیٹ میں آگ جلے گی؟ نہیں جلے گی. لیکن سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نہا کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا والی آگ نہیں ہے وہ، ورنہ تو یہاں کوئی یتیم کا مال کھاتا ساتھ ہی اس کا جب پینڈس پھٹ جاتا. ایسے نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے. دنیا میں صرف مورل لاز کو ڈورمنٹ رکھا ہوا ہے، ایکٹیو صرف رکھا ہوا ہے فزیکل لاز کو. کوئلہ رکھے فزیکلی جل جائے گا، حرام کا مال رکھے نہیں جلے گا. یہ مورل لا ہے، اخلاقی قانون ہے. آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں جنہوں نے یتیموں کا مال نہ کھایا ہوگا ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ وہ بھڑکے گی، وہ مال ہی دوزخ کی آگ بن جائے گا. یہ گناہوں سے کیوں نہیں جان چھوٹتی؟ کیونکہ آپ وہ سارے لاز ہیں مارل. فزیکلی نماز چھوڑنے پہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جائے، ٹھیک، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے. اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آج ہی لوگ نمازیں شروع کر دیں گے. اگر کوئی ہاتھ سے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ پہ فالج گرے اور دوبارہ اٹھے ہی نہ، سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں ہاتھ سے برائی کریں گے. صحیح. یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بن دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا. چونکہ دنیا جو ہے نقد ہے، آخرت ہے ادھار، نظر نہیں آتی، اس لیے آخرت کے بارے میں کہنا خیر ہے معافی کر دے گا، اس لیے انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے. اس کا میں نے فارمولہ بتایا تھا، اس میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. روزانہ موم بتی جلائیں، اس آگ کے شعلے کے اوپر 1 منٹ کے لیے ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں. اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کریں. 1 منٹ کا 10 سیکنڈ نہیں رکھ سکتے. صحیح. اور جب نہ رکھ سکے تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ تو دنیا کی آگ تو 10 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ سے. تو اپنے آپ کو فزیکلی اس پریکٹس سے گزاریں، پھر پتہ چلے گا. بے شک. وہ لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں چھاڑ دینا انہیں. میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں. آپ کے دشمن کی بیوی ہو نا، دشمن کے 4 بچے ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لیے کبھی بددعا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا قصور ہے. جی ٹھیک ہے، یہ تو بعد میں ان کی سس تیلی ماں کیا سلوک کرے گی، حالانکہ دشمن کے بچے ہیں، لیکن آپ کہیں گے ان کا تو قصور نہیں ہے نا. صحیح. تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے بندوں کو دوزخ میں پھینکے گا. تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو دشمن ہے اس کی بھی بیوی کو نہ ماریں. اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. بے شک. تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. جی تو دیتا ہے نا. بالکل. تو یہ جس طرح وہ کر رہے ہیں نا، اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے. کسی پلیکھے نہ رہو صحیح. کہ باتیں جاؤ گے. دنیا میں بھی آپ نظر آ رہے ہیں نا، نہیں چھوڑ رہا وہ، جو اس کا فیصلہ وہ کر دیتا ہے آخرت میں بھی کر دے گا. بے شک. اس طرح اپنے نفس کو بار بار سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات،
نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. میں اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں کے بھی تبلیغی جماعت کے چھوٹے موٹے فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے درس ہوتے ہیں، ان میں ٹائم گزارا کریں، آخرت کی بات سنیں، اللہ کا ذکر. دنیا میں آپ جو چیز زیادہ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے. بے شک میڈیا پہ دوست یاروں سے ماں باپ سے آپ میسیج سنتے ہیں یار یہ آگے جا کے کیا کرے گا، دنیا فیل ہو جائے گا. تو دنیا کی محبت آپ کو ہوتی ہے میں دنیا فیل نہ ہوا. جب آپ آخرت کی بات سنیں گے آخرت کے لیے بھی کچھ ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کی صحبت کریں جو اچھی، بری صحبت سے بچیں. ٹھیک. اگر آپ کی صحبت بری ہے نا تو وقت کا پیغمبر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا، اس ذہن میں رکھیے گا. اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو وقت کا فرعون بھی آپ کو برائی کے اوپر نہیں لگا سکتا. سبحان. وکونوا مع الصادقین. مغرب کی اذان کا وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور باقی سوالات کا سلسلہ بعد میں شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاک. ہاں جی، اذان مغرب کے وقفے کے بعد اگلے سوالات. علی بھائی سوال ہے، پودے درخت لگانے کے بارے میں کچھ دینی لحاظ سے فضیلت بتا دیں اور لوگوں کو ماحولیات کی خرابی کی وجہ سے تھوڑی ترغیب بھی دلا دیں. جی ہم تو بڑے خوش ہیں، پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کی ہے یہ درخت لگانے والی، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جی. ادروائز تو پولوشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس میں حصہ ہر طرف سے ڈالا گیا ہے، یعنی آرمی چیف کی طرف سے بھی اور پرائم منسٹر کی طرف سے. تو خیر پرائم منسٹر کریں گے تو وہ ذرا زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے، ظاہر ہے ان کے ایک لوگوں میں روٹس بھی ہیں. اور بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درخت لگاتا ہے اور پرندے اور انسان اس سے نفع اٹھاتے ہیں تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، صدقہ جاریہ ہے. سبحان. تو ایک تو نفع اٹھانا، اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کے نیچے پڑاؤ کیا کرتے تھے گرمیوں میں. اس وقت ظاہر ہے کہ جو ماحول کی آلودگی والا معاملہ نہیں تھا، ڈیزل پٹرول جو ہے زمین کے اندر ہی تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ساری پولوشن تو بعد میں آئی ہے. اب تو ہمیں سائنٹیفکلی یہ بات پتہ ہے کہ یہ پودے جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ قدرت کے پھیپھڑے ہیں. یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ پودے زیادہ تعداد میں لگائے جائیں اور جو لگائے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کی جائے. باقی یہ چیز ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے جب آبادیاں بڑھیں گی تو اس کے لیے بعض اوقات ایسی جگہوں پہ جنگلات کاٹنے پڑ جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ میدانی علاقوں میں، اور میں تو پرائم منسٹر سے بھی باقی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو یعنی حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں کہ بلوچستان کے صوبے کو آباد کیا جائے. یعنی پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے اعتبار سے صوبہ ہے، اجاڑ پڑا ہے. اب یہ گوادر کی بندرگاہ چلے تو اس کے ارد گرد نئے سٹیز آباد کیے جائیں، انڈسٹریل ایریا لگائے جائیں تاکہ لوگ شفٹ ہوں. پنجاب سے لوگ شفٹ ہو جائیں گے، جس طرح ابھی لوگ افغانستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. ایون کے پی سے کتنے پٹھان ہیں جو ہجرت کر کے پنجاب آ گئے نوکری کی تلاش میں. بلکہ ہمارا یہ سارا تندوروں والا سلسلہ تو پٹھانوں نے سنبھالا ہوا ہے نا. جی. ہر شہر میں سینکڑوں جو تندور ہیں وہ پٹھان ہی چلا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جب اگر آپ بڑے بڑے شہر آباد کریں بلوچستان کے اندر، باقی ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں، یہ نہ ہو کہ سڑے شہر ہی ہونا، پانی کی ضرورت پوری کریں، گیس ہو، یہ سب کچھ. تو وہاں پہ لوگ جا کے آباد ہوں گے، روزگار کھلے گی تو لوگ خود ہجرت کر جائیں گے. تو یہ تھوڑا معاملہ ڈیلیوٹ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں نا پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے. جی. تو اب یہ والا معاملہ بھی تو دیکھنے والا ہے نا کہ یہاں پہ شاید کتنے کنجسٹڈ ہو گئے ہیں، پھر سیوریج کے کتنے ایشوز ہیں اور پولوشن پھیل رہی ہے. اور یہ اسموک والا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہ فاگ کے ساتھ، یعنی دھند کے ساتھ، اسموگ اس کا نام دیا نا، اسموگ پلس فاگ، اسموگ دا نام دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ معاملات تو بڑھیں گے. تو درخت لگانے چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کریں. خصوصاً جو لوگ جن کی دکانیں ہیں وہ اپنی دکانوں کے باہر اچھے طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں. سڑکوں کے کنارے پہ وہ سڑک اور دکان کے درمیان قبضہ کرنے کے لیے نہیں سر، پاکستان میں تو قبضے کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے لگائے جائیں. کیونکہ یہاں پہ ایک درخت لگاتے ہیں پھر ایک باڑ لا دینا اور پورا قبضہ ہی کر لیتے رہے. ایک کام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. درختوں کی آڑ میں بھی دو نمبری نہ ہو، یعنی قوم ہر معاملے میں دو نمبری کی طرف جاتی ہے. تو ساتھ ساتھ ڈریس کرنا ضروری ہے کہ وہ درخت لگ رہے ہوں اللہ کے لیے، یہ نہ ہو کہ وہ زمین پہ قبضے کے لیے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جس نے ایک بالش زمین بھی 9 انچ یا 10 انچ دبائی کسی کی
زمین و آسمان کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا. یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں اور ناجائز جگہوں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں. جب وہ مسجد گرا جاتے ہیں آ کے, اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے سی ڈی اے, تو پھر یہ گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں. بھئی ناجائز جگہ پہ جو مسجد بنی ہے وہ مسجد بنی ہی نہیں, اللہ کے حضور وہ مسجد ہے ہی نہیں, وہ فراڈ ہے. ٹھیک. کے پی میں کئی مسجدیں ہیں وہ کنڈے لگا کے وہ اے سی اور پنکھے چلا رہے ہیں مسجدوں کے, اور کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں چوری کے مال سے, اور وہاں بل آ کے نمازیں پڑھتے ہیں. کتنے کتنے کاروباری لوگ ہیں وہاں پہ, ٹھیک. نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مسجد کا بل نہیں دے سکتے, دیں نا بل. تو اس قسم کی نیکیاں نہ ہو کہ جس میں آپ میں اخلاقی برائیاں, یہ الٹا گناہ ہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اسی طریقے سے آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو کیا نماز ہوگی اس سے؟ اس سے بہتر تیمم کر لیتے آپ, ناپاک پانی سے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کا دوسرا پہلو بھی وہ ہو گیا ماحولیات کی خرابی. جی جو میں نے کور کی. اگر کوئی اس خوف کی وجہ سے کہ داماد کے لیے ذرا مشکل ہو طلاق دینا, مہر کی رقم زیادہ لکھوا دے, اس کی کوئی ممانعت ہے شریعت میں؟ نہیں, مہر کی رقم تو کوئی کروڑوں روپے بھی لکھوا سکتا ہے. ٹھیک ہو, وہ اس کا حق ہے. یہ داماد کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں تو ہے کہ آپ نے کسی کو ڈھیروں سونا چاندی دیا ہوا کسی عورت کو مہر کے طور پر, تو جب طلاق ہو جائے تو اسے واپس نہ لو. صحیح. تو یہ عورت کا حق ہے. عورت کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ جی میں 10 روپے یا 32 روپے 8 آنے لکھواؤں گا نا. وہ چاہے تو 32 لاکھ بھی لکھوا سکتی ہے, تو اس کی مرضی ہے نا. ٹھیک ہے. نہیں آپ دے سکتے تو آپ نہ کسی اور سے نکاح کر لیں, تو یہ اس کا حق ہے. باقی یہ جو اس کے لیے کرتے ہیں نا, اس طریقے سے میرے بھائی کو رشتے بچتے کوئی نہیں ہے. ہاں. ہم نے تو دیکھا ہے جو خاندانی لوگ ہیں نا, وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ یار جب ہم نے اپنی بچی دے دی ہے تو اب پیسے سے کیا کرنا. جی. سب سے بڑی قیمتی چیز تو یہ تھی. میرا اپنا حق مہر 1100 روپے ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یعنی میں آج اگر دیکھوں نا تو یہ غلط ہوا تھا, 1100 نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں اپنی بیوی کو چھیڑتا ہوں 1100 روپے دیتے ہیں بھائی, نقدی دیتے سن وہ. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ ہی ہونا چاہیے. حق مہر کوئی یعنی ایسی چیز نہیں کہ اس کو آپ بالکل نگلیکٹ کریں. باقی نبی اسلام نے بہت زیادہ حق مہر کوئی پسند نہیں فرمایا, اس اعتبار سے کہ اس کی وجہ سے نکاح میں ہرڈل نہ آئے. اگر ساری عورتیں یہ تیار کر لیں کہ ہم نے 10-10 لاکھ روانہ تو عورتیں تو بیٹھی رہیں گی, اتنا مرد بھی بیٹھے رہیں گے. اس اعتبار سے کنڈیم بھی کیا گیا, لیکن بہت حقیر حق مہر اس کو بھی پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں اپنے محلے کی مسجد میں ڈبل اقامت کہتا ہوں, وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے. مجھے بہت سے حضرات نے کہا کہ آپ اس مسجد میں اقامت نہ پڑھا کرو کیونکہ یہاں اقامت سنت کے مطابق نہیں ہوتی, تو کیا مجھے اس اقامت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں تو سنت کے مطابق دے لینا اقامت, کیری دے دیں. وہ دیر نہیں ملے گا. اچھا دیر نہیں دیتے تو وہ بڑا آسان طریقہ ہے سر. یہ میں بتا دیتا ہوں طریقہ. ان کو دیوبندیوں کو بتائیں کہ سعودی عرب دیوبند اور الحدیث کو فنڈنگ کرتا ہے. سعودی عرب میں کیری اقامت ہوتی ہے, تو آپ جو پورا سال مہینہ مارتے رہتے ہیں 20 تراویحوں کا اہل حدیث کو, تو اہل حدیث سے 8-20 تراویحیں ہم شروع کروا لیتے ہیں, آپ ایک اقامت شروع کروائیں کیونکہ سعودیہ کو آپ نے فالو کرنا ہے, تو سارے ٹھوس ہو جائیں گے. تو باقی یہ وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ میرے خیال اہل حدیث ہی کہتے ہوں گے کہ آپ نہ دیں, تو ایسا نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز وہیں پڑھیں اور اقامت کسی اور کو کہنے دیں, اور اگر ڈبل اقامت بھی کہہ لیں تو یہ جواز کی حد تک ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سے ڈبل اقامت بھی ثابت ہے, اگرچہ اس کے لیے پھر اذان کے کلمات 4 دفعہ ہوں گے, تو لیکن فی نفس ہی ڈبل اقامت کا جواز موجود ہے, اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا. تو اگر وہ ڈبل اقامت کہہ لیتے ہیں, اس کی وجہ سے مسجد میں اگر ایک دعوت کا سلسلہ کھلا ہوا ہے تو وہ جاری رکھیں, نہ بند کریں اسے. گناہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ڈبل اقامت سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ڈبل اقامت کے لیے اذان 4 گنا ہونی چاہیے. تو چلے یہی تصور کر لیں, ان کے نزدیک تو ان کی اذان بھی نہیں ہو رہی ہوگی. جو لوگ بہت سخت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دوسرا بدعقیدے کی تو نہ اذان ہے نہ نماز ہے, وہ تو بہت آگے تک جاتے ہیں, تو وہ رہنے دیں. ٹھیک. ہم 4 بھائی ہیں, ہمارے عقیقے نہیں ہوئے تو ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ عقیقہ جو ہے نا وہ اس صورت میں تھا آپ کے ماں باپ جب افورڈ کر سکتے تھے. جب وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے تو یہ کوئی واجب تو نہیں تھا, سنت تھی. ٹھیک. تو قربانی تو ایک الگ سے سنت ہے, وہ ضرور پوری کریں. لیکن اگر اب آپ کے پاس یہ اہلیت ہے مال کے اعتبار سے کہ آپ عقیقہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. صحیح. سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد خود کیا تھا اور صحابہ کرام کی دعوت بھی کی تھی. تو بڑی عمر کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے. ویسے عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے, اگر ڈیلے ہو جائے تو پھر جب مرضی کریں. 7ویں دن ہونا چاہیے, 7
7ویں دن یعنی اگر منگل کو بچہ پیدا ہوا ہے تو سوموار کو عقیقہ ہوگا, اور منگل کو بھی مغرب سے پہلے پہلے, اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو اسلام کی روح سے وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے, ٹھیک, تو بدھ کو پیدا ہوا ہے تو پھر اگلی منگل کو عقیقہ ہوگا. 7ویں دن ہونا ہے, نہ اس سے پہلے نہ بات. ٹھیک, یہ لوگ کہتے ہیں نا اور جی منڈے دی چاچی پہ آمدی ہے تو منڈے کا ماما پہ آمدہ ہے تو لیٹ کر لیے, نہیں, صحیح, لیٹ کرنا ہے تو عقیقہ کر کے گوشت فریزر میں رکھتے ہیں, جب وہ آئے گی چاچی مامی تو اس کو کھلا دیجیے گا. عقیقہ ٹائم پہ کرنا ہوگا. ٹھیک, لڑکے کی طرف سے 2 بکرے, لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ہو سکتے ہیں, گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا. یہ نہ ہو کہ یہ 4 بھائی جو ہے نا وہ کہیں گے جی وہ ہم ایک گائے لے لیتے ہیں چاروں دے کر لینا, نہ, جان دینی ہوتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہو. کیا محمد نام رکھنا جائز ہے یا ساتھ کچھ اور بھی لگانا ضروری ہے, جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کا نام محمد علی؟ ہاں جی, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رہنے کے لیے آپ کو کچھ ساتھ لگا لینا چاہیے, ورنہ آپ کی بچت نہیں ہوگی, اسی لیے یہاں پہ لوگ لگاتے ہیں. ٹھیک, محمد نام صرف رکھ سکتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بخاری میں جو آتا ہے محمد ابن حنفیہ. حنفیہ عورت نامی یعنی حنفیہ نامی ایک عورت تھی جس سے شادی ہوئی تھی سیدنا علی کی, ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ محمد ابن حنفیہ. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے نام پہ نام رکھو, میری کنیت پہ نہ رکھو, ابو قاسم کنیت نہ رکھی جائے, نام محمد رکھے. یہ جو سندھ میں باب الاسلام کہا جاتا ہے, یہاں کس نے آ کے راجہ دیر کے خلاف جنگ کی تھی؟ محمد ابن قاسم. قاسم تو اس کے ابا جی کا نام تھا نا, نام محمد ہی تھا اس کا. ٹھیک ہے نا جی. تو خالی محمد نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ بے حرمتی ہو جائے گی نام رکھنے میں نا. تو عرب ملکوں میں اگر میں نام بتاؤں گا نا محمد علی, تو وہ اس کو سمجھیں گے کہ اس کا نام ہے محمد ابن علی, کیونکہ عموماً جو ہے نا باپ کا نام 7 عرب یہاں لوگ لگاتے ہیں نا, تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی نام ہے. اب میرے ایکچولی دیکھا جائے تو 2 نام ہیں, ایک محمد نام ہے میرا علی پکارنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو 2 نام بھی اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں, جائز ہے, کوئی عرض نہیں ہے. صرف محمد بھی نام رکھا جائے تو وہ میرا نام ہوگا, اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون عبداللہ نام, نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام تھا عبداللہ جی, اور آپ کے ٹاپ کے صحابہ ہیں جو 3 فقیہ صحابہ, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, تینوں عبداللہ ہیں. چوتھے بھی ہیں ایک عبداللہ ابن زبیر. یہ 4 فقیہ صحابہ, انٹیلیجنٹ, جینیس. اور ایک منافق ہے, اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی. تو ناموں سے تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ 2 نام ہے, عبداللہ اور عبدالرحمن. تو عبداللہ تو آپ نے سن لیا, عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, قرآن میں نازل ہوئی آیت سورہ توبہ میں. نہ تو آمدہ آپ نے اس کی قبر پہ جانا ہے, نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے. یہ آیات عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھانے کے گیس نازل ہوئی تھی. صحیح. اور عبد الرحمن نام مولا علی علیہ السلام کے قاتل کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم, مسلمان تھا, نام عبد الرحمن تھا. تو ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نام جو ہے نبیوں کے نام کے اوپر نام رکھا جائے. یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا, بخاری میں ہے یا مسلم میں, مجھے اب صحیح یاد نہیں, انہی دونوں میں سے. مشکات میں ناموں کا چیپٹر ایک ہے, اس میں آپ دیکھ لیں ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نبیوں کے ناموں پر نام رکھو. اچھا آپ دیکھیں, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے جی, لیکن آپ موسیٰ نام بڑا کم دیکھیں گے. بہت کم. ہارون ملے گا, موسیٰ بہت کم ملے گا, عیسیٰ اس سے بھی کم ملے گا, ٹھیک ہے نا, اسماعیل بہت کم ملتا ہے, اور یعقوب یہ چلے تھوڑا بہت پایا جاتا ہے, یوسف بھی پایا جاتا ہے, وہ بھی اس نے یوسف کی وجہ سے لوگ رکھتے ہیں, یوسف علیہ السلام کی وجہ سے نہیں رکھتے. وہ سورہ یوسف پڑھتی رہتی ہے نا عورتیں کہ بچہ خوبصورت ہوگا, یہ بھی ایک وظیفہ بتایا ہے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے. تو ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو حبشی ہیں نا, ان کو کہ سورہ یوسف پڑھیں اور بچہ چٹا پیدا ہو, پھر مانیں گے. باقی پھر ساڑھے کو اس طرح نہیں ہے نا. تو خوبصورتی کا دار و مدار کلرز پہ, نقش و نگار پہ نہیں, اعمال پہ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہو. سوال عقیقے کے متعلق ہے, لیکن وہ 7ویں دن والا پوچھ رہے تو جواب میرے ہاں دے دیے, ٹھیک ہو گیا.
قریب ایک بات ہے، کسی نئے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اگر اس شہر کا پیاز کھا لیا جائے تو وہاں کی کوئی بیماری آپ کو نہیں لگتی، اس متعلق کوئی صحیح روایت موجود ہے کیا؟ اس متعلق کوئی جھوٹی روایت بھی ہے تو ہمیں بتا دیں آپ. سارا کوڑ کباڑ ہے، یہ نہیں ہندوانہ سوچ ہے نا. قرآن نے تو واضح کیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی ان کے بغیر نہیں کرنی، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ہندوؤں کی سوچ ہے کہ جی ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسری بھی اٹھاتی ہے تو وہ زلزلہ آ جاتا ہے. کالی بلی راستہ کاٹ دے تو جناب نوست کی نشانی ہے. میں کہتا ہوں جو آسٹریلیا کے اچھے بیٹسمین ہیں ان کے آگے آپ 50 کالی بلیاں گزارے نا، پھر بھی چھکے ماریں گے تھوڑے بالروں. ٹھیک ہے، شیشہ ٹوٹ جائے تو یہ ہے، کوا بیٹھا ہو تو یہ ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، میری جوتی آگے چڑھا لو وہ، میں پھر بھی جنم دوبارہ نہیں نکل رہا، میں جانا ہی نہیں کدھرے، مجھے پتا ہے میں نے جانا ہی نہیں کہیں پہ. ٹھیک ہے نا، کوئی بلائے گا نہیں جانا، نہیں جاتا. شادی بیاہ کے اوپر بھی والدین ہی سارے ہماری اپنی دعوت کی مصروفیات ہی ایسی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ نہیں. تو یہ سب کے سب لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں، اس سے کوئی چیز فرق نہیں پڑتی، یہ جھوٹ ہے. البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں بھی کسی نئے شہر میں جاتے تو آپ پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. وہی دعا جو صبح شام کے اذکار میں 3 دفعہ، بالکل، کہ میں اللہ کی کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. تو میں جب بھی یعنی اسلام آباد، میرے تو 2 شہر ہیں جہلم اور اسلام آباد، تو میں جب بھی اسلام آباد جانا ہوتا ہے تو میں یعنی ویگن سے اترتے ہی نہ زمین پہ پاؤں رکھتے ہی دعا پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پیاز کھانے لگو جی، پیاز کھانے سے کچھ نہیں ہونا، بوئی آنی موئی جو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو بندہ پیاز کھائے نا وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے، صحیح، اور جب تک دانت صاف نہیں کر لے کیونکہ اس سے اسمیل آتی ہے. یہ ہے ٹھیک. سوال کرنے والا کوئی غیر منطقی سوال کرے تو کیا اسے جاہل، کم عقل، کم علم کہہ کے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں؟ جی علماء کو ایسے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کے پاس ان کے سوالات کے جوابات نہیں ہوتے نا، تو وہ کہتے ہیں جاہل ہے، کم عقل ہے، تو بیچارے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ انتہائی بد اخلاقی ہے. قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اگر جاہل کوئی بحث بھی کرے نا اس کو آگے سے جاہل نہیں کہنا السلام علیکم سر. میرے پاس بھی لوگ جب یعنی میں اوپن مجلس کیا کرتا تھا مناظروں والی، اب بھی اوپن مجلس ہی ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں لکھ کے سوال کر. اگر کوئی بحث پہ اتر آئے تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی میرے پاس تو یہ جواب تھا، آپ کسی اور سے جا کے پوچھ لیں. بحث یعنی برائے علم حاصل کرنے کے لیے تو ہونی چاہیے، تنقید کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. صحیح. تو جاہل نہیں کہنا چاہیے کسی کو. ہم تو کہتے ہیں لوگوں کا، میں اگلے دن ایک وکیل صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے کچھ دن پہلے ایک وکیل نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. کہتا ہے میں تو آج تک زندگی میں نہیں سوچی تھی یہ سوال. کہتا ہے بڑا پریشان ہو گیا کہ میں اب اس کو کیا جواب دوں. تو میں کسی مولوی کے پاس جایا تو مولوی نے بھی، آپ کو پتہ ہے نا، فتوا لگا دینا ہے. کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا، اینڈ پہ کہتا ہے میں نے کہا یار یوٹیوب پہ لکھتا ہوں نا اللہ کو کس نے پیدا کیا. کہتا ہے جمی صاحب تھوڑا کلپ کھل گیا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، 6-7 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں ہو کریٹڈ گاڈ، رچرڈ ڈاکنز کے خلاف جو میں نے ریکارڈ کرایا تھا اس میں سے کلپ. کہتا ہے جی دل خوش ہو گیا. کہتا جی اگلے دن میں جب گیا نا کورٹ میں، کہتا میں وکیل پہ لگتا ہوں کتنا ہے ادرا، یہ کانفیڈنس لے آپ نے. کہتا میں نے بٹھا کے سمجھایا میں نے. تو سب علماء سے بحث کی بجائے نا آپ یوٹیوب پہ آ کے نا، یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ سے نا رومن میں ٹائپ کر کے پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو انجینئر صاحب کا کلپ بتا دے گا. عورت سے کار حادثہ میں انسان کے مرنے پر عورت سے وہی سلوک کیا جائے گا جو مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی قتل یا دیت؟ ہاں ظاہر ہے ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، ہوگی. ٹھیک. کیمیکل کے کام میں اکثر کپڑوں پر کیمیکل لگ جاتا ہے، اکثر کیمیکلز کا ہمیں علم نہیں کہ کیا مکس ہوتا ہے اس میں، تو کیا ایسے کپڑوں میں ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کیمیکل میں کیا زیادہ مکس ہوگا، شراب ہی مکس ہو سکتی ہے نا، تو شراب بھی کپڑوں کو لگ جائے، کپڑے تو ناپاک نہیں ہیں. شراب پینا حرام ہے، شراب کپڑے فی نفسی نجس نہیں کرتی. خون کا پینا حرام ہے، خون کپڑے ناپاک نہیں کرتا. صرف امام حنیفہ کا ایک قول ہے نا خون کے بارے میں، تو وہ تو ان کا شاذ ہے قول. حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 2 صحابہ کی نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی ایک اس کے اوپر
پہرے کے لیے. رات کو کافروں نے حملہ کر دیا, اس کو تیر لگے, وہ پھر بھی نماز پڑھتا رہا, خون و خون جسم ہو گیا. بعد میں حاضر ہوا نبی علیہ السلام کے پاس, تو باقی صاحب نے کہا میں جگا لیتے, ان کا میں نے ایک صورت شروع کی تھی, میں نے کہا پوری کر کے نماز. تو آپ نے تو نہیں فرمایا, تیرا وضو ہی ٹوٹ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ واقعہ فضائل اعمال میں, فضائل نماز والے چیپٹر میں نقل کیا انہوں نے, بزرگوں نے, یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کرام کتنی کمٹمنٹ سے نماز پڑھتے تھے. جب انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا نا, تو ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ جب یہ کوئی پڑھے گا تو ہم تو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو یہ تو فقہ انفی اسٹیک پہ لگ جائے گی. انہوں نے نیچے لکھا فساد, وہ تو فائدے والا تھا, انہوں نے فساد نیچے کیا. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. ہاں جی, اس کی بھی وہ تعویل کریں گے. وہ کہیں گے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسا اس صحابی کا موقف تھا ویسا امام شافعی کا تھا, لیکن الفاظ کی ترتیب ان کا ساتھ نہیں دے رہی, تو غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نا بندے سے. ہو سکتا ہے وہ بھی امام شافعی کے مذہب پر ہو, تو ظاہر ہے جی فقہ حنفی والوں نے, تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے شروع میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے مطابق عمل کریں گے. اے پانی پتی صاحب, ان تانوں میں یعنی کہ کہاں فوت ہو گئے ہو, مسلم شریف پڑھے نا ذرا, امام مہدی علیہ السلام کے اوپر جو حدیثیں ہیں, اور اگر آپ زندہ ہوتے تو میں مسئلہ 127b آپ کو بتاتا. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے, وہ تمہارے نبی کی قرآن اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. فقہ حنفی کے مطابق نہیں سر, نبی علیہ السلام, انہوں تو پتہ ہی نہیں ہونا کہ فقہ حنفی بھی کچھ ہے. وہ تک تو ساڑی ویڈیوز میں ویسے ہی مک گیا ہونا تھوڑا کام میں انشاءاللہ. کا پانی پتی ٹھیک ہوگا. اور بہت کچھ لکھا ہوا انہوں نے, بڑے بڑے یعنی اس قسم کے دعوے کیے ہوئے اپنے بزرگوں کے بارے میں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, شراب پینے میں رٹس ہے. اور اس میں میرا کلپ بھی ہے, آپ لکھیں نا ہومیوپیتھک ادویات, اسپریٹ, پرفیوم بھی لگانے سے وہ کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے. پرفیوم پیئیں گے نہیں جس میں اسپرٹ ہو یا الکوہل ہو. محدثین نے اگر علماء فقہ کی طرف نسبت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ نسبت لگائی, تو کیا ہم بھی آج کل تقلید کیے بغیر کوئی نسبت لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگائیں, حالانکہ آپ کے بزرگ تو اجازت نہیں دیتے اس چیز کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری میں کہ آپ کو کسروانی طیالسی جبہ تحفے میں دیا گیا. یہ مجھے آج اس لیے یاد آیا کہ آج میں نے خود کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کسرا کا بنا ہوا طیالسی یعنی کالا جبہ, وہ کہتے ہیں اس میں کالا نہیں لکھا ہوا. بھائی اجرک کا جو کلر ہے سندھی اجرک کا, اگر میں کہوں کسی کو سندھی اجرک دی گئی تو آپ کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ وہ یلو کلر کی ہے, سرخی آئے گی. تو کسروانی طیالسی جو جبہ تھا وہ کالا ہی تھا, وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا. اس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی, یہاں پہ بھی کڑھائی ہوئی تھی ریشم کی. 4 انگلی تک اجازت نبی علیہ السلام نے دی, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اس سے زیادہ ریشم نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پہنا, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں, ہمیں کالا لباس نہیں پہننا چاہیے, یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. تو ان کے ساتھ نسبت ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہ اس قسم کی پٹیاں پڑھاتے ہیں. اسی ڈاکٹرائن پہ پھر ہم ان کو کہیں گے کہ بدعتیوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے جب آپ اپنے نسبتوں کے ساتھ تقلیدی نسبتیں لگاتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں جواب دیں گے, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ لگائیں, لیکن آپ ساتھ ایک مہربانی کریں کہ آپ اپنے ساتھ حنفی, مالکی, شافعی اور یہ ساری چیزیں لگائیں, لیکن اس سے پہلے میرے نبی کا نام لگا دیں گے تو انشاءاللہ ساری نسبتیں خود بخود ہی ڈیلیوٹ ہو جائیں گی. آپ لکھیں جناب اپنے نام کو ندیم ریاض محمدی حنفی, تو حنفی بھی آپ کو انشاءاللہ حنفی نہیں کبھی مانیں گے, اور کہیں گے نہیں یہ کوئی اور شے آئی ہے, تو لاؤ لگاؤ محمدی حنبلی. خالی حنبلی نہیں لان دیں گے تو نہ, محمدی کے ساتھ لگائیں. اور آپ کہیں کہ میری احمد بن حنبل کے ساتھ محبت ہے. میں نے ایک وہ شیعہ کے گاؤں میں میرا ایک لیکچر تھا, مسئلہ 101 جب ریکارڈ ہوا, وہ آدھا شیعہ کا گاؤں ہے آدھا سنیوں کا, اس میں 2 مسجدیں ہیں, ایک شیعہ کی اور ایک اہل حدیث کی. تو ہم نے وہ شیعہ سے باقاعدہ رابطہ کیا کہ جس دن آپ فری ہو, محرم کا تھا, وہ 2014 کی بات ہے, 8 محرم کو انہوں نے کہا جی آپ آ کے ادھر جلسہ کریں, تو ہم بھی آئیں گے. وہ جو اہل حدیث مسجد کے سربراہ تھے نا, اور جو شیعہ کی مسجد کے سربراہ تھے, وہ دونوں بھائی تھے. مسئلہ 101 ہوا تو وہ سارے آئے ہوئے تھے, 400-500 بندہ تھے. تو وہ کہہ رہے تھے ان کو سمجھانا ہے, وہ کہہ رہے تھے ان کو سمجھانا ہے. جب لیکچر سنا نا تو وہ جو شیعہ تھے نا, ان کا جی جو کچھ تسی کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اسی تواڈے نال ہاں. میں لو جی مان گئے جنا,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ سب و شتم کا مسئلہ بھی توحید کا مسئلہ سب بھی ڈسکس کیا مسئلہ 101 ہے میرا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ ہے خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے تو ہم تو اس طریقے سے مطلب مینج کر کے وہ بات کیا ہو رہی تھی اس سے میرے یاد ہے ہاں تو اس میں جب شیعہ کی مسجد میں جب ہم نے پروگرام کیا نا تو ہم نے نا ایک ہفتہ پہلے وہاں بڑے بڑے بینر لگوائے اس میں پتہ کیا لکھا تھا انجینئر محمد علی مرزا الحسینی اور وہ 2 کلر میں چھپا تھا ریڈ اور بلیک شیعہ کی امام بارگاہ کے باہر بھی لگایا انہوں نے نہیں پھاڑا جب میں گیا نا آپ بھی ساتھ ہی تھے نا ساتھ ہی تھے ہاں علی پور سے ہاں تو علی پور چکھا جی ہاں نہیں احمد پور چٹا اس کے پاس دیا پاس اور چھوٹا گاؤں تھا پر وہ ادھر جب انہوں نے فرحان نہیں بلکہ وہ ایچ ڈی ریکارڈنگ ہوئی تھی جی تو وہاں پہ وہ پھر انہوں نے کہا دیکھے نہیں لگے ہوئے سارے تو آل حسینی ہم نے بھی لگا دیا تھا آل حسینی کے ساتھ آپ کو کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ جب آپ فرقوں کے جن کے ناموں پہ فرقے بنے ہوئے ہیں حسین تو سنی شیعہ دونوں کے ہیں نا جی امام حنیفہ کے نام کے اوپر ایک فرقہ بن چکا ہے حنفی صحیح ٹھیک ہے حنفی کی کتابوں میں اگر کوئی شافیہ عورت بیاہ کے لائے تو گویا وہ یہودیہ بیاہ کے لائے گا اسی لیے خانہ کعبہ میں 4 مسلے بھی 300,000 سال رکھے انہوں نے اگر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازوں کے قائل ہوتے تو 4 مسلے تو نہ ہوتے ویسے کہتے ہیں یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں مانتے کوئی نہیں تو جب یہ فرقے بن چکے ہیں نا جن کے ناموں پہ ان سے پہلے محمدی لگائیں آپ بالکل اس کے بعد جو مرضی لگاتے رہیں جائز ہے لے لو فتویٰ جزاک اللہ اگر کسی کو دیکھ کر اس کی ترقی دیکھ کر حسد پیدا ہو نہ چاہتے ہوئے بھی تو میں کیسے اس ذہنی کیفیت سے بچ سکتا ہوں اور کیا میں گناہ گار بھی ہو رہا ہوں گا اس عمل کی وجہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو گے صحیح مسلم میں حدیث ہے اوپر والے دیکھ کے اس کے لیے دعا کرے اور نچلے والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں اس سے بہتر ہوں میں کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں لوگوں سے بہتر ہے کیونکہ دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کے دل میں توحید نہیں ہے ان سے تو بہتر ہے نا بے شک لوگ کہتے ہیں نہیں میں ہزاروں سے لاکھوں سے میں کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں سے بہتر ہے اور جس کو توحید مل جائے نبی علیہ السلام کی سچی اتباع نصیب ہو جائے تو وہ تو پھر نور والا نور ہے تو حسد جس کے لیے پیدا ہونا اس کے لیے آپ دعا کرنا شروع کر دیں تو حسد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ تقدیر کا فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے تو آپ کوشش ضرور کریں لیکن اس سے نفرت بنی اس سے آپ نہ کریں رشک تو وہ صحیح مسلم میں اور بخاری میں حدیث ہے کہ رشک کرنا ہے تو اس پہ کرو جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہو اور جس کو اللہ نے مال دیا ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اس کے اوپر کرو یہ رشک نہ کرو کہ مال ہی ختم ہو جائے یا ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے یوٹیوب تو دوسری علم حاصل کرو وہ آج کل وہ ایک وہ مولانا ایکٹر ہے نا کراچی والا اس نے ایک کلپ چڑھایا پتہ نہیں کوئی بیوقوف مشیر ہوں جس کے میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے صحیح اس محاورے کو میں نے تھوڑا اور بہتر کیا ہے کہ آپ کے عقل مند دوستوں سے بھی زیادہ بہتر جو ہے نا وہ آپ کے بیوقوف دشمن ہوتے ہیں کیونکہ بیوقوف دشمن ایسی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ عقل مند دشمن تو وہ بیوقوفی نہیں کریں گے آپ کو مشہور کرنے کے تو وہ مولانا صاحب نے ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی وہ انجینئر عالم کیسے بنتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اہل حدیث سب سے زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے نا تو دو گلے لگ کے رہو گلے لگ کے ایک دوسرے نال تو پریشان تو میں سے سر زیادہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ رفع الہدایت زیادہ نے شروع کرتا ہے اور تسی نے منسوخ کر چکے سو تو اللہ سے دعا کریں پھر کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ پیدا ہوگا کل کو یوٹیوب پہ اوپر ویڈیو چڑھا دے گا اور نئے نئے فتنے اٹھیں گے میں کہتا ہوں جی آپ کوئی 5-6 انجینئر ہائر کریں نا ان کی ویڈیو چڑھائیں ہم دیکھتے ہیں لوگ کیسے دیکھیں گے سر کوئی مواد ہوگا سچائی ہوگی تو ایکسیپٹیبل ہوگی ہزاروں مولویوں نے اپنی ویڈیوز یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں 10-10 20-20 ہوتے ہیں ان کے ویورشپ حالانکہ اپنے وہ جب جلسے کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کو سنتے ہیں یوٹیوب پہ نہیں سنتے یہ اس طریقے سے ویڈیو خالی نیٹ پہ چڑھا دینے سے تو آپ کو ویورشپ نہیں مل جاتی جب تک کہ آپ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا نہ لکھ لیں ٹھیک ہے آگے چل لیبر
کیا ایسے علماء سے دینی مسائل میں استفادہ کیا جا سکتا ہے جو دین میں آ کر غربت سے کروڑ پتی بن گئے ہو جبکہ ظاہری طور پر اس کا کوئی کاروبار بھی نہ ہو؟ تو یہ تو اکثر علماء کا حال ہے. میرا خیال ہے آپ ان سے علم حاصل کریں, آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ان کے اپنا ذاتی کردار کس قسم کا ہے, صحیح, سچائی حاصل کریں نا. تو اب جس طرح میں یعنی یہ اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ اگر کرکٹ کا کوئی ایشو ہے تو عمران خان صاحب چاہے پرائم منسٹر نہ بھی ہوں, ایز این ایکسپرٹ تو ان سے رابطہ کیا جانا چاہیے تھا. اور اسی کے طرح میں کہوں گا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کا کوئی ایشو ہے اس حوالے سے کہ کاروبار کے اعتبار سے, تو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اگرچہ جیل میں ہیں لیکن آپ اس سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ فیکٹریاں کیسے لگانی چاہیے, اس میں تو وہ فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے, تو جس کی جو فیلڈ ہے اس میں تو اس کی ایکسپرٹی حاصل کی جانی چاہیے. باقی اس کا ذاتی کریکٹر کیا ہے, اس طرح تو پھر کوئی بھی اینڈ نہیں ہوگا نا. جی, ٹھیک ہے نا, اس طرح تو آپ کو پھر ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. آپ بس اس سے صرف یہ کیا کریں کہ چاہے وہ پرہیزگار ہے یا نہیں ہے, آپ اس سے جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کا ریفرنس بھی ذرا پوچھ لیجیے گا کہ یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر کون سا ہے حدیث کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی وہاں جانے کی. اوکے گا, پتہ لگا کہڑے اسٹیشن تم بول رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جوانی میں قرض لیا واپس کرنے کی نیت سے لیکن ابھی آخری عمر میں بھی واپس نہ کر سکا, جس سے قرض لیا اب اس کا بھی کوئی پتہ نہیں نہ ہی کوئی رابطہ ہے, تو ایسی بات میں وہ قرض یوم آخرت میں میرے لیے مشکل پیدا کرے گا. جی ایسی تیسی پھر جائے گی آپ کی. بخاری میں حدیث ہے مقروض کا جنازہ لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کر دیا, پھر ایک بندے نے ذمہ داری اٹھائی تو پھر جنازہ پڑھا. قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا, یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو اگر اس طرح قرض لیا تھا, اب آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے, آپ اتنی رقم اللہ کی راہ میں خیرات کریں اور یہ نیت کریں کہ یہ میں اس کی طرف سے خیرات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کا سارا ثواب اسے ملے. تو جب وہ شخص قیامت والے دن, شاید وہ خود بھی اتنی خیرات نہ کرتا اپنی زندگی میں, وہ جب قیامت دن اتنی نیکیاں دیکھے گا تو وہ آپ سے ویسے ہی راضی ہو جائے گا کہ مہربانی یار تو خرچ کرتا سی, ملتے تھے نیکیاں ملی نے, تو اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو راضی کروا دے گا انشاءاللہ. یہی حدیث کے اندر ملتا ہے. اس طریقے سے یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا جن کی حق تلفی ہوئی. اور اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا اس سے. اور اس کو اس چیز سے جڑتا ہے علی بھائی کہ جب فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ذکر کرتے ہیں ہم, تو اس بندے کی اور موت اپنا جنت کے درمیان صرف موت ہے, تو یہ پھر یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں میرے بھائی. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو کہوں کہ جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈاکخانے میں صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اتوار والے دن پہنچ جاتے ہیں وہاں, تو آپ کیا میرے اس جملے کو لے کر رکھیں گے کہ نہیں وہ علی بھائی نے کہا تھا تو اتوار کو بھی کھلا ہونا چاہیے. تو دوسری جگہ یہ کلیئر ہے کہ اتوار کو بند ہوتا ہے. اسی طریقے سے ساری چیزیں بیک وقت صحیح ہوں گی. بالکل صحیح. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, آیت الکرسی پڑھتا ہے, تکبیر اللہ سے پڑھتا ہے, لیکن ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک بڑی نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی قید کر دی, وہ بھوکی مر گئی, وہ دوزخ میں جل رہی ہے. صحیح, نیک عورت تھی جس کو نبی نیک کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ نیک نہیں ہوگی. تو ساری چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلنا, یہ ٹوٹل پیکیج ہے بھائی, پک اینڈ چوز نہیں ہے. ایک پاسوں میں لیکیج ہو گئی نا تو سب کچھ گیا, ایٹ لیسٹ فرائض میں. اس لیے قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا, الا اللمم, چھوٹی موٹی چیزیں اللہ چھوڑ دے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنی چیزیں جن سے بچنا ہے نا بڑی چیزوں سے, ساری ہے ہی وہی ہیں, چھوٹی چیزیں تو بہت تھوڑی ہے. غیبت, جھوٹ, چغلی, وعدہ خلافی, والدین کی نافرمانی, گالی گلوچ, قتل, زنا, حرام خوری, یہ سب کے سب بڑی چیزیں ہیں. ان کو تو اللہ کہہ رہا ہے چھوڑو, چھوٹی موٹی بات. اس کو چھوڑ دے گا چھوٹی موٹی ویسے ہی نہیں وہ کرے گا, پیچھے کا رہ جائے گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ہمارے انڈیا میں کئی گاؤں ایسے ہیں جن میں بچہ ہونے کے بعد قرآن کھول کر جہاں انگلی آتی ہے وہی نام رکھ دیا جاتا ہے, کیا ایسا عمل درست ہے؟ بس قرآن کا یہی مصرف لوگوں کے نزدیک رہ گیا. اس کے علاوہ لوگ استخارہ بھی قرآن سے کرتے ہیں نا, انگلی رکھ کے جو بھی نکل آئے. ان کو کہے کہ یار اللہ کے بندو تم بچوں کے نام تو رکھتے ہو, قرآن پہ کبھی انگلی رکھ کے اپنا عقیدہ بھی صحیح کرو نا. پہلے صفحے پہ انگلی رکھو نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر چیک کرو کہ تم بابوں سے تو نہیں مانگتے ہو. جی ٹھیک ہے نا جی. یہ سارے فراڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اس طریقے سے نام نہیں رکھے جاتے. نام ایسے رکھیں جن کے مطلب ٹھیک ہوں, نبیوں کے نام پہ نام رکھیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور باقی بسم اللہ نام جو ہے وہ کس کا رکھتے ہیں, لڑکوں کا یا لڑکیوں کا؟ یہ نہیں لکھا, میں لڑکی کا ہی رکھتے ہوں گے. وہ تو بس دیکھتے ہیں اور ذرا سا جس میں سے یعنی وہ مونس کا معاملہ ہو رہا ہونا تو وہ اس طرف لے جاتے ہیں. تو ویسے یہاں پہ بھی ہمارے کے پی میں بسم اللہ خان بھی لوگ رکھ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. بلکہ میں نے اگلے دن وہ کوئٹہ میں وہ ایک ٹی وی پہ خبر دکھا رہے تھے, تو کوئٹہ میں ایک ٹائر ٹیوب کی کوئی دکان تھی کوئٹہ کے پاس کسی چھوٹے شہر کی. تو اس پتہ کتاب کا نام, اس دکان کا کیا نام تھا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ اسٹور. کوئی الہ نہیں ہے, پورا نہیں لکھو نا لا الہ. ہاں اچھا, یہ چھوٹے بچوں کو بھی مائیں سکھا رہی ہوتی ہیں لا الہ لا الہ. نہیں, بچوں کو سکھانا چاہیے اللہ اللہ, لا الہ نہیں سکھانا چاہیے جب تک کہ بچہ پورا جملہ نہ بول سکے. تو پورا جملہ سکھائیں لا الہ الا اللہ. لا الہ تو کلمہ کفر ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی عقل بھی تو استعمال کریں نا. اللہ سکھائیں, اللہ بول بھی لیں گے. تو نام جو ہے اس قسم کے نہیں رکھنے چاہیے جن کے کوئی معنی نہیں بن رہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو پسندیدہ نام ہے, اس طرح کے نام رکھیں. صحابہ کرام کے ناموں میں نام رکھیں جن میں شرکیہ مطلب ہے, جیسے عبد الغوث رکھ لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا, اس قسم کے نام نہیں ہونے چاہیے. اور باقی یہ جو ٹریڈیشن میرے خیال ہے کے پی میں زیادہ ایشو ہے ہمارے, وہاں تو لوگوں نے جاپان خان, ہاکی خان, اس قسم کے نام رکھے. یعنی یہ تو خود ہم نے سنے میں, ایک بچی پیدا ہوئی میرے دوست بتایا, انہوں نے نام اس کا رکھ دیا ہاکی, ٹھیک ہے نا. اچھا اس طرح یہ آپ دیکھیں عورتوں کا نام رکھا ہوتا ہے ہاجرہ. ہاجرہ تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے جی, حاجر لفظ ہے. لیکن جب تک یہ نہ لگے نا, ان کو یقین نہیں آتا کہ لڑکیوں والا نام ہے. ایک اور توم دی تھی انہوں نے, جیسے یہ ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہند. ہندا لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہندا لفظ نہیں, ہند لفظ, لیکن وہ ہے اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ عورت ہے. ہر بار اعلان ہوتی کسی عورت بنانے واسطے, ٹھیک ہے نا جی. اور بعض ایسے نام ہیں جو مرد و عورت دونوں رکھ لیتے ہیں, جیسے انجم جی, عورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں, تلت اور تلت بھی, ہاں ٹھیک ہے, ہاں مصباح, کافی سر کئی سارے کئی نام ہیں جی, ٹھیک ہے جی. مشکات المصابیح, مصباح کی جمع, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ربی, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پسند ہے مردوں میں عبد الرحمان عبداللہ, عورتوں میں بھی کوئی ایسا مثال ملتی ہے کہ آپ؟ نہیں, عورتوں کے بارے میں حدیث تو کوئی نہیں ملتی ہے, لیکن عورتوں میں پسندیدہ نام مریم ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں آیا نا, ٹھیک ہے, مریم نام رکھا گیا نا. تو اسی طریقے سے امہات المومنین کے نام پہ, سیدہ عائشہ کے نام پہ, حفصہ کے نام پہ, فاطمہ. دیکھیں جو نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کے نام ہے وہ تو پسندیدہ ہوں گے نا, کیونکہ انہوں نے خود رکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو چار تو ہیں نا, بالکل صحیح, فاطمہ, زینب, ام کلثوم اور رقیہ جی, ٹھیک ہے نا. سیدنا علی نے بھی اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا تھا اسی لیے, جس نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا, حضرت حسین کی جو بہن تھی. ٹھیک ہو گیا. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ خاوند کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کیا اسلام میں ایسی کوئی قید ہے؟ کیا عورت اپنے خاوند کا نام لے کر پکار سکتی ہے؟ بیوی کا نام بدتمیزی سے لینے سے نکاح ٹوٹنے کے چانس ہیں. اچھا, یہ نہیں, نکاح ٹوٹے گا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکے ناراض ہو جائے گی. تو اجتہاد سے نہیں کیتا جاتا نا, کھینچ کے کدھر کی طرح مسئلہ بنا لیا جائے, چھوڑنا بھی اس طریقے سے نہیں نکاح ٹوٹتا. اور نہ یہ کوئی گستاخی ہے خاوند کا نام لینا, یہ سمجھا جاتا ہے. وہ اکثر وہ منع کے ابا اور فلانے کے ابا اور فلانے کی اماں, ویسے یہ بہتر ہے اس اعتبار سے کہ یہ نہیں پردہ ہے اس میں. کوئی بندہ اپنی بیوی کے نام کی بجائے نا, اگر وہ کہتا ہے نا کہ میری بیوی یا میرے بچوں کی امی, تو یہ ذرا پردے میں الفاظ ہے, لیکن نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بیوی بھی خاوند کا نام لے سکتی ہے, خاوند بھی بیوی کا نام, اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں. عموماً تو عورتیں آپ کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں اور مرد جو ہے وہ تم تنا پہ اترے ہوتے ہیں. تو احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, اور عورتوں کو تو قطعاً اپنے خاندانوں کو تم نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ظاہر جب ایک خاندانی رشتے میں ایک خاندان وجود میں آتا ہے نا, تو عورت کو اللہ نے, مردوں کو عورت پہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے, الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پہ حاکم ہے, یہ نہیں کہ ان کو مارے پیٹیں گے, ایک رسپیکٹ کا درجہ تو ہونا چاہیے. باقی ہیومن ڈگنیٹی تو دونوں کی برابر ہی ہوگی نا عزت کے, بلکہ اس میں تو کئی معاملات میں عورتوں کی عزت زیادہ ہے. بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا, فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں, اس کے بعد تیری ماں, چوتھے پہ فرمایا تیرا باپ. اس معاملے میں تو ماں کا حق عورت کا زیادہ ہے. عورت کا زیادہ. سن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو جعلی مسئلہ ہے نا کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے, یہ کوئی نہیں ہے, غلط ہے. یہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں.
نام لے سکتے ہیں جی، ٹھیک، بلکہ نام ہی لے رہے ہوتے ہیں. اور کیا کریں اگر کسی کی اولاد نہیں ہے یا اولاد جب تک نہیں ہوئی ہے کیا کرے وہ؟ یہ کہ میرے ہونے والے یعنی بچوں کے ابا جی، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ جھوٹ ہے. اس طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ بیوی اپنے خاوند کا نام نہیں ساتھ لگا سکتی. اس پہ میرا قریب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے شادی کے بعد بیوی اپنے خاوند کا نام ساتھ لگا سکتی ہے، لگا سکتی ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں کچھ اہل بیت حضرات انڈیا میں شادی کے موقع پر کارڈ پرنٹ کرنے، شادی پہ تحفہ دینے، مہندی کا کھانا کسی کو. اہل بیت حضرات نہیں ہوں گے، اہل حدیث حضرات ہوں گے. غلط کہتے ہیں اس کو. جی بدعت ان سب کو بدعت کہتے ہیں. ہاں، اہل حدیث. یہود و نصارہ کا طریقہ کہتے ہیں. ہاں، ان اہل بیت اہل حدیث حضرات سے کہیں کہ یہ جو آپ نکاح پڑھانے کے بعد سلام ہی لیتے ہیں، یہ کس ضعیف حدیث میں آیا ہے؟ صحیح میں نہیں، کیونکہ صحیح تو ہے نہیں ہے، ضعیف بھی کوئی نہیں سارا پتہ ہے. شادی بیاہ کے اوپر میرا ایک موقف ہے کہ جو چیزیں ٹریڈیشن میں چل رہی ہیں ان کو چلائیں، الا یہ کہ خلاف سنت اس حوالے سے کوئی نہ ہو کہ حرام، یعنی مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو. باقی ہر علاقے کی اپنی ٹریڈیشن ہے. نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پہ تہمت پہنی ہوئی تھی، تو کیا ہم انڈیا پاکستان میں لوگوں کو تہمتیں پہنائیں گے؟ ٹریڈیشنل چیز ہے. شلوار قمیض کوئی پہنتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے. حرام کام کوئی نہ ہو. باقی تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا تم نے گانے والی کیوں نہیں ساتھ بھیجی شادی کے موقع پہ؟ تو یہاں تو گانے کو لوگ حرام کہہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم نے حدیث سامنے رکھی، وہ کہتا ہے نہیں ہم میوزک کو غلط کہتے ہیں، گانا جائز. اچھا تو کس مولوی کے بچے کی شادی کے اوپر گانا ہوتا ہے؟ ویسے تو آپ ویسے ہی سب کچھ چھوڑ جائز کر لیا انہوں نے، تو حرام کہیں گے لیکن کریں گے بھی. اور سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ حرام نکاح اور حلال نکاح میں فرق ہی گانے کا ہے. جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے. صحیح. گانے میں شرکی الفاظ نہ ہو، مرد مردوں میں سنائے، عورتیں عورتوں میں سنائے، ملی نغمے ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی جائز ہے. بچہ فوت ہوا پیدا کتنے ماہ کا تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھنا ہوتا ہے ایسے ہی دفن کر دے. اور غسل کفن بھی عام طرح کا ہی ہوگا اور قبرستان میں ہی دفن کرنا. وہ یہ سارا کچھ فراڈ ہی ہے جی. یہ فقہ حنفی کی بریکٹ کے اندر برکات ہے کہ وہ مردہ بچے کا جنازہ نہیں پڑھتے. ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اگرچہ اختلاف تھا یعنی پہلے سلف میں بھی، لیکن مضبوط رائے یہی ہے. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کو مشکات کے اندر بھی وہ مل جائے گی کہ مردہ بچے کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا. امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے کہ بہتر ہے کہ پڑھا جائے، کیونکہ وہ جب تک پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک تو وہ زندہ ہی تھا نا. جی یعنی پیدائش کے وقت وہ، میں اب کنٹرول الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں نا، چونکہ بچوں نے بھی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں. تو یا وہ مردہ پیدا ہوا، مردہ ہونے سے پہلے جہاں تھا وہاں تو زندہ ہی تھا نا. زندہ تھا بے شک. ٹھیک ہے، چاہے وہ 4 مہینے کا تھا، 5 مہینے کا تھا، 6 زندہ تھا نا. جی تو باہر نکل کے مرا یا مردہ پیدا ہوا، دونوں صورتوں میں اس کو عزت دیں، غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازہ پڑھیں. اہل حدیث تو کرتے ہیں ایسے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں حنفیت کا زور ہے، اس لیے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قبرستان میں بھی نہیں دفنانا. اچھا دوسری طرف ان سے پوچھیں پرانے قرآن، وہ کہتے ہیں قبرستان میں دفناؤ. وہ اس کے لیے قبرستان انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو مردے دفنانے کے لیے قبرستان ہے. تو جنازہ ہوگا میرے بھائی، ہوگا. مردہ بچہ ہے، وہ کہتا نہیں ایک سا اگر لے لینا تو جہاں وہ پہلے تھا وہاں سانس نہیں تھا لے رہا. جی 3 چوتھے مہینے ہی بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو زندہ ہی ہوتا ہے نا. جی ہاں، بعد میں اگر وہ بیچ میں مردہ ہو گیا یا آپریشن کے دوران ہو گیا یا جو بھی ہے، تو مسلمان ہے، بچہ ہے، اس کو جنازہ پڑھائیں گے. میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، خاوند فوت ہو گیا ہے، 5 چھوٹے بچے ہیں، قومی بچت میں کچھ پیسے ہیں جن کے ماہانہ منافع سے مشکل سے گھر چلتا ہے. خاوند کا یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو مدد کرے، تو منافع کے پیسوں میں سود شامل ہوگا. میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کروں، کچھ رہنمائی فرمائیں. آپ غامدی صاحب سے رابطہ کریں. غامدی صاحب کا میں نے اگلے دن کلپ سنا ہے، انہوں نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا. ان کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو استحصال کے لیے سود ہوتا تھا نا، اسے الربا قرآن میں کہا گیا ہے. خاص ربا تھا وہ، الربا. ٹھیک ہو. وہ کہتے ہیں وہ کیا تھا، امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے ان کو خود سود پہ قرضہ دیتے تھے تاکہ ان سے کمائی کریں. ٹھیک. اب بالکل 180 ڈگری ہو چکا ہے. اب امیر لوگ غریبوں کو نہیں یعنی پھنساتے نہیں ہیں، بلکہ امیر بینک
غریبوں سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں قرضہ دو, ہم آپ کو اس کا سود دیں گے. یہ حقیقت ہے کہ یہ پیراڈائم 180 ڈگری شفٹ ہوا ہے. جی. آج کا جو قومی بچت کا یا بینکوں کا سود ہم حرام قرار دیتے ہیں نا, وہ سود کے فی نفسی حرام ہونے کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں, کیونکہ اس سے غریب غریب تر ہوتا ہے, امیر امیر تر ہوتا ہے. صحیح. قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور کاروبار کو, صدقات کو بڑھاتا ہے. کاروبار حلال ہے, سود حرام ہے, تاکہ پیسہ رننگ میں آئے. اس طرح ہر بندہ ہی پیسہ بینک میں جمع کرا کے گھر بیٹھ جائے گا تو غریب لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گی, مجھے بتائیں. میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے, میں بینک میں جمع کرا کے پروفٹ دوں, اس کی بجائے میں 10 لاکھ کی ایک کار لے کے رینٹ کار پہ چڑھا دوں, ایک ڈرائیور کی نوکری کھلے گی. جب گاڑی پنکچر ہوگی ایک ٹائر والے کی نوکری کھلے گی, پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلے گا, گاڑی خراب ہوگی میکینک کی نوکری کھلے گی. اس لیے اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں لاؤ. تو باقی یہ جو عورت کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں بھی ہم کسی کو سود کھانے کے اوپر فتویٰ کیسے دے کے اپنی آخرت برباد کریں؟ ہم اس سے یہی مشورہ دیں گے کہ وہ اسلامک بینک سے رابطہ کریں. اسلامک بینکنگ میں جو بیسٹ پاسبل حالات ہیں نا اس وقت, اس کے اندر انہوں نے اس کو مینج کر لیا ہوا ہے, اگرچہ اس میں کمزوری ہیں. اسلامک بینک میں پیسے جمع کروائیں, وہ پروفٹ وہ کیا کرتے ہیں اسلامک بینک والے, قرضہ دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ فیکٹریوں میں شیئرز اپنے خریدتے ہیں. ان فیکٹریوں کی آمدن ہوتی ہے, وہ ڈکلیئرڈ آمدن ہوتی ہے, اسی میں سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. کبھی کسی فیکٹری کے وہ شیئرز لے لیں گے, فیکٹری والے جب اسے ادھار لینے جاتے ہیں نا اسلامک بینک والوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ادھار نہیں دیں گے, پرسنل لون نہیں دیں گے, آپ نے فیکٹری لگانی ہے, اچھا اس فیکٹری کا اتنا حصہ جو ہے نا یہ والا پورشن ہمارا ہوگا, اس کی کمائی ہماری ہوگی, اس کمائی میں سے آپ کو بھی دیں گے, تو یہ تو حلال ہے. تو بہتر ہے, میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, اور اس میں بہتر جو ہے کہ میزان بینک میں پیسے جمع کروائیں آپ. میں کوئی میزان بینک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا کسمانی صاحب کی طرح, ویسے اب انہوں نے بھی چھوڑ دیے, اتنا ان پہ اعتراض ہوا انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی باقیوں سے بہتر ہے, وہ پریمیئر اسلامک بینک ہے پاکستان میں, یعنی بنیاد رکھی انہوں نے. تو اسلامک بینک میں بجائے اب, لیکن وہ اسلامک بینک کا پروفٹ اور قومی بچت کا آدواد کا فرق ہے نا, یہ بھی لوگ تیار نہیں ہوں گے نا. تو یہ آخری حل ہے. دوسرا یہ کہ ایسی جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلاحی ریاست مدینہ بنائیں گے, تو اس میں تو بیوہ عورتوں کے بچوں کا خرچہ تو گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے. ابھی میں نے پرائم منسٹر کی ایک اناؤنسمنٹ سنی ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہر پاکستانی کو ایشو کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. یعنی صحت ہی سب سے بڑا ایشو ہے اس نیشن کا. ایک بڑا کیس آ جائے نا صحت کا, تو لوگوں کے برتن تک بک جاتے ہیں گھر کے. جی. اگر ایک بندے کو یقین ہو کہ 5 لاکھ تک میرا فری ہو سکتا ہے علاج, تو ایون اس کا بائی پاس بھی ہوگا. بائی پاس تو ویسے بھی سندھ گورنمنٹ میں تو فری ہو رہا ہے. میں ویسے پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے تعریف کروں گا, جہاں ان میں اتنی خرابی ہے نا, ہاسپٹلز میں انہوں نے کام کیا ہے, لوگوں کا فری بائی پاس ہو رہا ہے, اور وہاں پہ دل کی بیماریاں بھی بہت ہیں. پنجاب کے ہاسپٹلز بھی ہے بہت اچھے ہیں, جو گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے ہم ساتھ ہیں. تو یہ ایشوز کو دیکھنا چاہیے. تو فلاحی ریاست ہے تو گورنمنٹ اٹھائے ان کا خرچہ. تو یہ میں قطعاً مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ کسی رشتے دار کے والے اپنی جمع پوجی کر دے جانے رہو گے. میں وہ تو ہمارے جہلم شہر میں ایک آنٹی ہیں, وہ اسکول اور کالج کے بچے قیدی ڈبے میں اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈرائیونگ سیکھی ہے انہوں نے, اس طرح اپنا ذریعہ معاش چلا رہی ہے. بالکل صحیح. تو اس طرح بعض لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں. میرا بیٹا پک کرتی ہیں وہ, میں خود. ہاں دیکھیں نا, لوگ کار بھی چھوٹا بچہ تھا ان کا جو نومولود تھا, تو ان کو بھی آگے سیٹ پہ بٹھایا ہونا بعض دفعہ, تو مجھے رشک آتا تھا. میں کہ اچھا, میں عورتوں کو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ عورتیں جو ہے نا پارٹ ٹائم نا بیوٹی پارلر کا کام ضرور سیکھیں, اس میں بڑی رقم ہے. اپنی بچی کو ضرور سکھائیں. یعنی وہ عورتوں کی تو نمائش کر سکتی ہیں نا ان کی آرائش, تو وہ باقی اگر وہ لوگوں کے سامنے اس کا اپنا اپال ہے. کسی حوالے سے ہنر شامل ہو جائے, یہ ہنر, اور یہ ہنر بڑا عزت والا ہے. یعنی ہمارے ابھی وائف کے سسرال والے محلے میں ایک عورت ہے, ان کا خاوند فوت ہو گیا, تو انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے جس میں وہ سموسے بیچتی ہیں, اور انہوں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھا ہے بیوہ ہونے کے بعد. اب عورتیں اپنی بچیوں کو ان کے گھر میں بیچتی ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ تیار بھی ہو جائیں گی, وہ گھر بیٹھے ہوئے ہزاروں روپے کما رہی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. بجائے کہ بیوٹی پارلر جائیں, لوگ کہتے ہیں یہ گھر میں آنٹی ہیں, یہ خود تیار کر دیں گی, تو دلہنیں بھی وہ تیار کرتی ہیں. جی
سیونگ کیا؟ ہاں کپڑے سینے والے، اس میں بھی ہے ظاہر ہے آپ 5 روپے کی نلکی اور 15-20 روپے کا بکرم استعمال کر کے آپ کافی پیسے کماتے ہو، بہت کچھ ہے، لیکن یہ سارا لاہور کا راہ 10 ڈیلی گال ہے، کرایہ دینا بھی ہے نا، تو باقی وہ قومی بچت سے بچن جی آگے چلیں۔ کوئی عزیز فوت ہو جائے اس کی تصویر بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا کوئی حرج ہے اس میں؟ کیوں نہ رکھیں جی، بالکل رکھیں۔ میرا اس کے اوپر پچھلی تو ہم نے ڈسکشن ڈیٹیل سے کی تھی کہ بعض کا ضرورت بن جاتی ہے۔ شیخ زبیر علی صاحب کی وفات پہ دیوبند اور اہل حدیث نے بریلویوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کی چہرے بگڑ گیا، تو میت کی تصویر کھینچ کے اگلوں کو نیٹ پہ چڑھانی پڑی تھی، وہ آج تک چڑھی ہوئی ہے، تو میت کی تصویر لی جا سکتی ہے۔ تصویر جب حرام ہے ہی نہیں ہے جی، اب حلال ہو چکی ہے کیونکہ علماء نے بھی مان لیا ہے، تو وہ والی تصویر اور تھی۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک رولنگس آن پکچرز، وہ آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک۔ کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو یہ مولوی کیسے نکاح پڑھاتے ہیں؟ جیسے شاہ رخ خان، سیف علی خان، ارباز خان، ان کی شادیاں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کسی پاکستانی مولوی نے نکاح نہیں پڑھایا ہوا، تو جدھر سے سوال ہے انہی مولویوں سے پوچھے میرے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ غیر مسلم سے اگر وہ یہودی اور عیسائی ہے نا تو نکاح ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے، وہ سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں ہے، چاہے وہ مشرک بھی ہو، اللہ نے اس کو بینیفٹ دیا ہے اہل کتاب ہونے کا۔ البتہ جو بت پرست ہے یا دوسرے ریلیجن ہیں جیسے بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، صرف اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ، وہ بھی صرف عورتوں کے ساتھ، اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ ہماری عورتوں کا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو باقی ہو رہا ہے تو یہ تو اسی طریقے سے آپ کسی کو بتا ہی سکتے ہیں نا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، جی، اگر کوئی کہ میں اون پڑھ کے آیا کس طرح نہیں ہوتی، تو نہیں ہوئی نا، تیرے پڑھنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا۔ تو پھر یہ جس خطے سے بات کریں اوبیسلی انڈیا ہی ہے، تو وہاں تو شاہ رخ، سیف علی خان، ان سارے پھر ہو سکتا ہے انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کی عورتیں، نہیں، وہ اس کی بیوی تو پوجا کرتی ہے، اس نے مندر بنایا ہوا ہے گھر میں۔ سر مندر میں تو مسلمان بھی جا رہے ہوتے ہیں، شاہ رخ نے علیحدہ مسجد بنائی ہے، اور اس نے یہ، چونکہ یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے۔ غلط ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن کی مبارکباد دینا کیسا ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں؟ تفصیلی رہنمائی۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ٹریڈیشنل آپ جمعے کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں ضرور دیں، اسلام میں کوئی ایسی مبارکباد نہیں ہے، اور اس کو بدعت اس لیے نہیں کہیں گے کہ آپ دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر رہے، ٹریڈیشنل چیزیں۔ عید مبارک کا لفظ بھی تو کسی حدیث میں نہیں آیا، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ جی۔ پھر امام مسجد صاحب جب قرآن ختم کرتے ہیں تراویح میں تو مولوی اہل حدیثوں کے مولوی کہہ رہے ہیں مبارک ہوئے جی، اور پھر جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں تراویح پڑھانے والے کی، وہ بھی کسی حدیث میں نہیں آیا۔ یہ ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں، ٹھیک، ان کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا۔ صحیح۔ امام ابو حنیفہ کے ایسے فتووں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں جو دین سے ٹکراتے ہیں، تو کیا اس کا گناہ امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں؟ امام حنیفہ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کیونکہ امام حنیفہ نے جب یہ فرما دیا جب کوئی میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تم چھوڑ دو، تو وہ بری ذمہ ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں ہم جو بات پیش کرتے ہیں آپ ریفرنس دیکھیں، مل جائے ٹھیک، نہ ملے تو آپ چھوڑ دیں، صحیح۔ تو ان کے اوپر تو اس کا وبال نہیں ڈالا جاتا۔ ہاں اگر انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا جو ہمیں نہیں پتا، ہم 1200 سال بیٹھ کے تو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہوں گے۔ صحیح۔ اور اگر واقعی کسی شخص نے جان بوجھ کے دین کو بدلا ہے، وہ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جس نے دین میں برا طریقہ نکالا، قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے سب کا وبال اس پہ ہوگا، اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ جی، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بابے اٹھا لیں گے مثلا، یہاں بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے مسئلہ دسیا غلط ہوا ہے تو انہوں نے نہیں ہوئے گا، نہیں، مولویوں کو ساروں کا اکٹھا ہوگا ثواب بریکٹ والا، اور آپ کا اپنا ثواب اپنی جگہ رہے گا۔ جو محکمہ موسمیات والے بارش کے بارے میں خبر دیتے ہیں، کس دن بارش ہوگی، کب تک جاری رہے گی، وغیرہ وغیرہ، ان کی بات کو ماننا یا اس پر یقین رکھنا گناہ ہے کیا؟ نہیں، وہ کوئی علم غیب کی بات تو نہیں بتا رہے ہوتے۔ آج تک کسی نے آپ کو بتایا؟ آج جس طرح 9 ستمبر 2018 ہے، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ 9 ستمبر 2035 کو بارش ہوگی؟ نہیں بتا سکتا۔ وہ تو محکمہ موسمیات ہواؤں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ جی اب بارش انڈیا میں شروع ہوئی ہے، اتنے دنوں میں اب مونسون پاکستان میں داخل ہو جائے گی، تو وہ تو دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، جیسے جہاز میں بندہ بیٹھا ہوا دور سے دیکھ سکتا ہے، تو یہ تو علم غیب والا مسئلہ ہی کو نہیں ہے۔ صحیح۔ اس طرح الٹرا ساؤنڈ جو کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی فزیکلی آپ نالج حاصل کرتے ہیں نا، جی، تو اس کے ذریعے تو یہ چیزیں علم غیب میں آتی نہیں۔ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، علم غیب کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ اور انسٹرومنٹ کے بغیر حاصل کر لیا جائے۔ ایک بندہ یوں ہاتھ رکھ کے یہ بتا دے کہ یہاں زمین میں نیچے پانی ہے، اور وہ نکل بھی ہے، جہلم میں جہاں بھی رکھے گا نکل آئے گا 5 فٹ بعد،
میں دس دینا ایتھے بھی پانی جائے ایتھے بھی پانی جائے یعنی جہاں پہ پانی نہ نکل رہا ہو. لیکن ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو زمین میں گڑھک ہوتے ہیں, اس میں وہ انسٹرومنٹ رکھتے ہیں, الٹراسونک ویوز نکلتی ہیں, وہ ریباؤنڈ ہو کے آتی ہیں, بتا دیتے ہیں یہاں پہ 300 فٹ کے اوپر نیچے پانی ہے. اس طرح یہ جو آئل ویلز ہیں جی یہ تو 300 فٹ پہ ہوتے ہیں نا, وہ تو ہزاروں فٹ پہ ہوتے ہیں, تو وہ ان کے پاس ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا وہ 50 ویل اگر کھودیں نا تو شاید کوئی ایک ویل میں سے نکلتا ہے تیل, لیکن وہ 50 کی قیمت پوری کر دیتا ہے, حالانکہ اتنے مہنگے ویل کھودتے ہیں. تو اس طریقے سے تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. یہ سارے کا سارا فزیکل نالج ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو اس کے ذریعے کوئی نہیں, ورنہ تو لوگ اس طرح کے بندے نہ ہائر کر لیتے زمین میں. یہ جو جتنے کہتے ہیں جی یہ بزرگ بتا سکتے ہیں, ان کو کہیں بزرگوں کو ہم لے جاتے ہیں, ہمیں تیل بتائیں کہاں پہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا جی, نکال لیتے ہیں ہم جو اتنی جو فیکٹریوں کو پیسہ دے رہے ہیں, تو ایک بزرگ ہی ہائر کر لئیے نا. ٹھیک ہے نا جی. صحیح. تو علی بھائی انشاءاللہ نون کو شین کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے یا وقفہ رکھ کے, دونوں کے معنی بھی ہوں گے اس کی طرف؟ عربی میں تو ایک ہی انشاءاللہ ہے, وہ الف نون الگ ہے. انشاء اللہ, شاء اللہ اگر اللہ چاہے, ان اگر, تو یہ لفظ بنتا ہے اگر اللہ چاہے, ان اگر شاء اللہ اللہ چاہے. تو نون کو شین سے نہیں ملانا, نون کو الگ ہی رکھنا ہے. تو عربی میں تو اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے. اردو میں اگر کوئی لکھ بھی لیتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کا معنی بدلتا ہے اس نون اور شین کو اگر ملا؟ نہیں کوئی نہیں بدلے گا, معنی کیوں بدلے گا. صحیح. نماز جنازہ میں جو دعائیں مرد کے لیے پڑھی جاتی ہیں, کیا یہی دعائیں عورتوں کے لیے بھی ہوں گی؟ ہاں یہی ہوگی. ہاں جو کچھ دعائیں ایسے ہیں جن میں سیگے آتے ہیں نا مذکر اور مونس کے, اس میں وہ سیگے بدل کے ہی پڑھی جاتی ہیں. بارے یہ جو جنرل دعا ہے نا, اللہم اغفر لحینا و میتنا, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں, اس میں تو وہ جنرل ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک مولوی صاحب کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ قبر میں کچھ لوگوں کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے جواب دیں گے, مجھے اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. میں ایسے مولوی کا ماتھا چوم لوں جس نے یہ بات کی ہے. بڑا شریف آدمی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی بات کی ہے, کیونکہ یہ تو بزرگ بابوں کی بات کرتے ہیں. امام بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں ان سے سوال ہوا کہ یہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ امام مالک کا ایک مقلد تھا, جب وہ فوت ہوا قبر میں گیا, فرشتے سوال کے لیے آئے تو اس کو سوالوں کے جواب نہیں آ رہے تھے, تو امام مالک تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے سوالوں کے جواب دے دیے. اب اس گندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دیں گے تو وہ تو ہمیں اچھائی نظر آ رہی ہے. ہمارے نبی کی جب بات ہوتی ہے, بزرگ بابوں کی نہیں ہوتی, ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, اگرچہ وہ جھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک خوشی کی آتا ہے کہ دینی بات نہیں میں کر رہا. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. بخاری مسلم میں موجود ہے, میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, قبر میں 3 نہیں 4 سوال. بے شک. تو وہ سوالوں کے جواب آپ نے خود ہی دینے ہیں اپنی قبر میں. ہر ربو کا ماں دینوں کا, کوئی کسی کی طرف سے دے ہی نہیں سکتا. اس میں تو الفاظ ہے یا جواب دے گا یا نہیں دے گا. اگر بخاری مسلم میں کہیں ہے کہ کوئی اور آگے دے دے گا تو ہمیں دکھائیں. جی میں غوث پاک دا تو بیزاں, ٹھیک وہ بھی سنے ہیں نا. فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا من ربو کا, تو انہوں نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اور یہ واقعہ اشرف تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے, صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا. روایت کون کر رہا ہے؟ ماں دینوں کا تو بھی کہتے ہیں جی 300 فرشتے پریشان. فرشتے نکل آئی ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب تینوں سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے یہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے. وہ کہیں گے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے ہیں. تو فرشتے کہیں گے تو نے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت مطلب کیوں نہیں کوشش کی. پھر ایک گرز ماریں گے وہ زمین کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو گرز مارنے کے اللہ کو نہیں جاؤ گا, فرشتے اللہ کو ٹور گئی, اللہ یہ کہڑا بندہ ہے. وہ بندہ سی میرے والے کر دو نا, فرشتے کو چھاٹ دو, فرشتے سرما بنا کے رکھ دیں گے ہوتا. تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے, انہوں بخش دیتا گیا. غوث پاک کا دھوبی کیا, نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی ہو, وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں الفاظ ہے مدعم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا, اونٹ کا کجاوا کستا تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے شہید ہوا ہے. آپ فرمایا تم اسے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو, خوش نصیب ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی. تو اس کی غوث پاک دے تو ابھی لے کے بیٹھے ہو اور کوڑ مارنا بند کر دو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مشکات میں بھی مال غنیمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی. یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا اس کی خیر ہے اٹھا کے لے. یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں. جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے.
یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ اڈپ کر دیتے ہیں لوگوں کے. سب جھوٹ فراڈ چل رہا ہے. انبیاء کے علاوہ پہلی امتوں میں سے کتنے ولیوں کا قرآن میں ذکر ہے جو انبیاء کے ساتھ رہے ہوں یا نہ رہے ہوں؟ تفصیل سے اور سرکار پہلے نبیوں کا ذکر دیکھ لینا. نبی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے, اس میں اختلاف ہے, بعض سے صحیح کہتے ہیں بعض ضعیف, کہ 1,24,000 پیغمبر تھے. مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں حدیث مل جائے گی جن میں سے 315 رسول تھے, لیکن صرف 25 پیغمبروں کا نام آیا قرآن میں بائی نیم. اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ہم نے کچھ انبیاء کا ذکر آپ سے کیا اور بہت سا کا نہیں کیا. قرآن کا مقصد انبیاء کی بایوگرافی سے والے سے بتانا یا ان کے ناموں کی لسٹ بنانے, ورنہ تو پورے قرآن لسٹ نہیں ہوتی صرف, اور تو کچھ آئی نہیں تھی ہونی. ہمارے نبی کے والد اور والدہ کا نام نہیں قرآن میں آیا. عیسیٰ ابن مریم کی ماں کا نام اس لیے آیا کہ ان کے اوپر تومن لگی ہوئی تھی, اور کسی پیغمبر کی نام کا ماں کا بھی نام نہیں آیا. ٹھیک ہوگا. تو وہ سوال کیا ہوا تھا؟ انبیاء کے علاوہ پہلی امت کتنے ولیوں کے اولیاء اللہ جو ہیں, یعنی ایک ولی حضرت لقمان کا ذکر آتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی کہا جاتا ہے ان کو, نبی وہ نہیں تھے. تو نبی ہوتے تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میری بھی اطاعت کر. انہوں نے کہا ماں باپ کا احترام کر. تو نبی تو اپنی اطاعت کی طرف ہی بلاتا ہے نا. اس طریقے سے اصحاب کہف ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین ہیں اولیاء اللہ میں سے. خضر علیہ السلام کے بارے میں جو نام کے بغیر موسیٰ اور خضر کا واقعہ آتا ہے, وہ ولی نہیں تھے, وہ تو یا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی پیغمبر تھا. اس طریقے سے آصب بن مرخیہ کا جو نام اسرائیلی روایات سے لیتے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تھا اس کا بھی کوئی کنفرم نہیں کہ وہ فرشتہ تھا تو یا ان کا کوئی صحابی تھا. تو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. سورہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے چند نوجوان ان پر ایمان لے کے آئے. تو اس طرح بائی نیم نام نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی کا نام آیا زید ابن حارثہ. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی اولیاء سے مراد فوراً اپنے بابنان لے رہی ہے. اولیاء اللہ سے مراد صحابہ کرام ہیں پہلے نمبر پہ, انبیاء کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. امام احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا احکام شریعت میں کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں. بریلویوں سے پوچھیں تو کیا کہیں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا سیدنا ابوبکر الصدیق. اولیاء اللہ کے سردار تو وہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا نا. تو اصل اولیاء اللہ جو ہیں جن کی ولایت کنفرم ہے وہ تو صحابہ ہیں نا جی. باقی تو آپ کے اور میں نے بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ بریلویوں کے بنائے ہوئے دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے بنائے ہوئے بریلوی نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا. 1 سال پہلے میرے دوست کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں اور پھر طلاق ہوگی. کسی کاغذ پر طلاق لکھ کر بھیج دی. کیا دوبارہ صلح کی قرآن و حدیث میں گنجائش ہے؟ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کے سامنے بیٹھ کے کہنا ہے, آپ علیحدہ بیٹھ کے بھی کہیں, SMS کر دیں, لکھ کے بھیج دیں. وہ بعض لوگ طلاق لکھ کے بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں چٹھی پہنچنے نہیں دیتی جی, اسی رستے جی پکڑ لی سی. اور چٹھی سے نہیں, جس وقت اس نے چٹھی لکھی تھی نا اسی وقت طلاق ہو گئی تھی. اگر اس پہ یہ لکھا تھا کہ میں طلاق دیتا ہوں, اگر وہ یہ جملہ لکھے نا, فقہ حنفی نے اصل میں فرضی مسئلے بنا کے لوگوں کو کنفیوزڈ. فقہ حنفی میں اگر وہ یہ لکھے نا کہ جیسے ہی یہ تمہیں میری چٹھی ملے تو تم اپنے آپ کو متعلقہ تصور کرو. باقی ایسی صورت میں اگر چٹھی نہ ملے اس کو, پھر طلاق نہیں ہوگی. اس مسئلے سے لوگ ڈسیو ہو گئے جی, وہ چٹھی جان نہیں دیتی جی, رستے جی پھاڑ لی. دیکھو نا پنگا لیا نا, انہوں نے فرضی مسئلہ بنایا, وہ گاٹے فٹ ہو گیا. اب وہ لا کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جیسے ہی چٹھی ملے تو طلاق تصور کرنا. اگر کوئی لکھے کہ میں طلاق دیتا ہوں تو چٹھی تو ملنا ضروری نہیں, وہ ادھر ہی طلاق ہوگی, یا ٹیکسٹ کر دے یا واٹس ایپ کر دے, ہر لحاظ سے طلاق ہو جائے گی. اور اس کے لیے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. 3 دیے ہیں تو اگرچہ دینا حرام ہے, اسٹیبلش ہو جائے گی. 1 یا 2 ہیں پھر تو رجوع ہو سکتا ہے, جب مرضی رجوع کریں. رخصتی اس میں نہیں ہوئی. اچھا رخصتی نہیں ہوئی تھی تو پھر دوبارہ نیا نکاح کر لیں اگر رخصتی نہیں ہوئی بھی. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی گڑبڑ نہ ہوئی ہو, مرد عورت نے ایک دوسرے کو ٹچ نہ کیا ہو, ہاں وہ والا کام نہ ہوا ہو. پاکستانی رخصتی کی بات نہیں ہو رہی, عرب کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے. کیا اردو انگلش کی طرح عربی میں بھی 3 زمانے پائے جاتے ہیں, فعل, حال, مستقبل؟ اوے تسی کیا کرنا ہے دیکھو, عربی میں بھی 3 زمانے ہیں لیکن سیغے 2 ہیں. عربی میں پاسٹ ٹینس کو ماضی اور فیوچر اور حال کے لیے مضارع کا سیغہ استعمال. صحیح. جیسے یہ مضارع کا سیغہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے,
تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور طلب کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ درود شریف کا جو سیگا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو فیوچر اور پریزنٹ یہ مضارع کا سیگا ہوتا ہے اور ماضی یہ الگ ہوتا ہے. صحیح. ساتھ ایک گزارش بھی آئی ہے, اور اگر آپ کو کچھ وقت ملے تو اپنے انداز میں عربی کی مختلف گرامر کی چند کلاسیں تیسری تجوید کی طرح کروا دیں عوام الناس کو. تجوید میں تو میرے الحمدللہ مسئلہ نمبر 200 کی پورا ہے. کلاس عربی کے لیے جب کوئی مجھ سے بہتر کام کر چکا ہے تو میں اسی کی طرف ریکمینڈ کروں گا. عامر سہیل صاحب ہیں فیصل آباد کے, میرا ان کے اوپر کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ, آپ دیکھیں عربی سیکھنے کا طریقہ. بس یہ آخری سوال ہے, ادھر ہی ختم کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. عربی سیکھنے کا طریقہ, عامر سہیل عربی لیکچرز آپ لکھیں, زبردست انداز میں انہوں نے عام فہم انداز میں عربی سکھا دی ہے. تو چونکہ آلریڈی وہ کام ہوا ہوا ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام ہوا کوئی نہیں ہوا تھا. جو ہوا ہوا ہوتا ہے نا ہم اس کو دوبارہ سے چھیڑتے نہیں ہیں, ہم ریکمینڈ ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مجھے کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کی قرات اچھی ہے, آپ قرآن ریکارڈ کرائیں. میں کہتا ہوں نہیں یار, مشاری راشد کا قرآن موجود ہے, سعد الغامدی کا موجود ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں کروانے کی. ٹھیک ہے. ابو بکر شاطری کا سن لیں, ابراہیم شریم کا سن لیں. ہم وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا ٹائم ہم ایفرٹ ادھر پٹ کریں جو کام نہیں ہوا ہوا. ٹھیک. کہ کدھرے منو ڈی ٹریک تو نہیں کرنا چاہ رہے, کدھرے میں انہوں تو ہٹ جاواں. میں اس کو اس نظر سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, میرے کو اللہ کے فضل میں بڑا کام ہے, ارے بہت کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی یہی کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. مجلس نمبر 26 کو اینڈ کرتے ہیں. باقی آپ کوسچنز میرے اللہ بھی یاد ہی ہوئے ہوں گے آلموسٹ. ہاں, اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بندے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا.